اب ہمارے پاس جو یہ آیت آ گئی، ہمارے پاس جو اب آیت آئی ہے وہ آئی ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب آپ آئیں گے نا بئسا پہ تو آپ کو پتا چلے گا کیوں جھٹکا دینا ہے، یعنی کہ ایک تو ویسے ہی رول ہے کہیں بھی آ جائے گا وہ تو جھٹکا دینا ہوگا، لیکن یہ لفظ اتنا خطرناک ہے نا، اتنا ہیوملیٹنگ، اتنا تکلیف دہ لفظ ہے کہ ایک مومن جس کو جنتوں کی چاہ لگ گئی ہو، جنتوں کے منتظر ہوں، جنتوں کے لیے اسٹرگل شروع کر دی ہو، جنتوں کے خواب دیکھنے شروع کر دی ہو، اور دنیا میں دل نہ لگ رہا ہو، اس کے لیے نا وہ بئسل جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ لفظ ہے۔ ہم؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، تبارک الذی کہہ رہے ہیں جس نے 7 آسمان بنائے ہوں، ستاروں میں آسمانوں میں ستارے رکھے ہوں، ستاروں کا مقصد بتایا ہو، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے بنائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہے بئسا، ہے نا؟ تو کتنا سوچنا ضروری ہے نا کہ ہم یہاں پہ کتنا ہلکا اس کو پڑھ لیتے ہیں، روز رات کو پڑھ لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ان آیتوں سے۔ تو آج کی آیتوں پہ اپنے کاپی پینسل کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ، اپنا دل کھولیں، جذبات کھولیں، اپنی روحیں تھوڑی سی کھول لیں اور فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور لی جو ہے للذینہ کا لی جو ہے، جیسے وہ ہمیشہ فور کے لیے آتا ہے، کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی لام زیر لی آئے گا جیسے رجوم للشیاطین، تو لی جو آیا للشیاطین کا لی شیطان کے لیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہے للذینہ اور ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس لی آیا اس پوری سورہ میں ابھی تک جو ہم نے کی ہے، لیبلوکم، ٹھیک ہے؟ لیبلوکم، آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے۔ تو لی جہاں بھی آئے گا نا اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فار، دس از فار دس۔ تو اور لی کے لیے الذینہ، اب چونکہ یہ الذینہ تھا لیکن اس سے پہلے لام زیر لی آ گیا تو یہ الذینہ ختم ہو کے للذینہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ لام زیادہ پاورفل تھا، اس نے الف کو اب ڈراپ کر دیا تو یہ بن گیا للذینہ، اور ان لوگوں کے لیے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو کمرے میں اور کہا جا رہا ہے بھائی وہ لوگ جو آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، ان لوگوں کے لیے جو، کیسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سرپرائز کن لوگوں کے لیے نا؟ یا پھر یہ کہ بھئی آج آپ لوگ، کچھ لوگ ہیں جو جن کے ساتھ جن کو کمرے سے نکال دیا جائے گا، ہم؟ یہ وہ لوگ ہیں جو، تو وہ بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ تو یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمارے اینٹنس نہیں کھڑے ہوتے نا، ہمیں لگتا ہے یہاں آگے والا جو ورڈ ہے نا وہ تو ہمیں ڈیفائن ہی نہیں کر رہے، بیکاز وی آر آمنو، ہم تو ایمان والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وَلِلَّذِينَ، اور لیے، واسطے، کے لیے، فور الَّذِينَ دوز ہو، وہ لوگ، کفروا، کفروا کا روٹ ورڈ ہے کاف فا رو، کفرو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جیسے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ لوگ، جیسے ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے جن کے پیارے چلے گئے ہیں نا، اور ہم نے بہت سارے لوگ ایسے جن کا جنازہ دیکھا بھی ہے، کم از کم میت کو دیکھا ہے اور اس کے اس پروسیس کو دیکھا ہے جب غسل دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کافور کہا جاتا ہے کہ لے کر آؤ کافور کی خوشبو، کیوں؟ کیونکہ مردے کے پاس ایک اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اٹ اسٹارٹس ٹو اسٹنک، کیونکہ اس کی باڈی ڈھیکے ہو رہی ہوتی ہے، اس کی باڈی کے سارے جو گندے گندے اور وہ خروج ہو رہا ہوتا ہے اس میں سے، باڈی میں سے، تو اس میں وہ اسمیل آنا شروع ہوتی ہے۔ تو جب جن میتوں کو زیادہ دیر رکھا جاتا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ اپنے پیاروں کو فوراً اللہ کے پاس بھیج دیا کریں۔ بہرحال اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کی میت پڑی رہتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کفور وہ لے کر آؤ، کیا بولتے ہیں، میں ابھی دماغ سے بالکل نکل گیا میرے، کفور بولتے ہیں، کفور لے کر آؤ۔ تو وہ جو کفور ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اسمیل چھپاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہائڈ کر دیتا ہے اس اسمیل کو جو باڈی اسٹنگ کر رہی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی، تو وہ جو باڈی کر رہی ہوتی ہے اس کو، جی جزاک اللہ خیر، اچھا تو وہ جو ہے نا کفوری بولتے ہیں اس کو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر دیتی ہے کفور، وہ گندی اسمیل کو ختم کر دیتی ہے یا چھپا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، چھپا دیے، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، تو کفروا کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، ہائڈ کرنے والا، اور یہاں پہ رو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ روح کا مطلب ہے یعنی کہ پیش اور واؤ جہاں بھی آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ پلورل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر کفرہ ہوتا تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہوتی۔ تو کفر کہتے ہیں چھپانے کو، انکار کرنے کو،
اور انکار بھی انسان جو ہے، جیسے میں آپ سے کہوں، میں حمیرہ سے کہوں حمیرہ آپ کے پاس تھوڑی سی برف ہے تو حمیرہ کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، تو حمیرہ نے انکار کیا نا، چھپائی نا ایک چیز، اس کے پاس تھی، حمیرہ کے پاس ایک چیز تھی بٹ حمیرہ نے مجھ سے وہ چیز چھپائی، تو اس کو انکار ہی کیا نا انہوں نے۔ بالکل ایسے ہی سمجھنا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کافر، اور کسی کو کافر کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیے ہیں نا، وہ جو لفظ بتا رہے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ ہماری اردو کی کتاب نہیں ہے کہ ہم صرف کافر لکھ کے آگے بڑھ جائیں، کفر کرنے والے آگے بڑھ کے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چھپایا، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں، کفرو پلورل، کیا چھپایا، کیا چیز چھپا کے رکھی، بازیر بی، ساتھ، اور جیسے بسم اللہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بی، اگر اس کے بہت سارے جو ہیں وہ معنی ہوتے ہیں، لیکن جیسے بی مسو بی دیکھا تھا ہم نے، بی ربہم دیکھا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی چیز کا اس کے ود ہم جیسے بولتے ہیں ود دس، ود ربہم، یہاں پہ ہے رب، رب جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے رو بابا رب، رب جو ہے اس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے مالک، گھر کا مالک، گھر کی عورت کو کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کی عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی مالک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا ہے بی ربہم، اپنے رب، ساتھ رب کے، ہم اپنے، ہم کس پہ سیکھا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کیسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کس کی بات کر رہے ہیں، جو پروناؤن یوز ہو رہا ہوتا ہے، ضمیر یوز ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے والا جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ رب بھی ساتھ رب کے، ہم اپنے، اپنے کس کی بات ہو رہی ہے، جو کفرو ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ، کافروں کے رب کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، چھپایا اپنے رب کو، ایکسپوز ہی نہیں کیا، کسی کو بتانے نہیں دیا ہمارا رب کون ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو ایسے سمجھیں، وَلِلَّذِينَ، واسطے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب، عذاب ہے، عذابہ، ٹھیک ہے، عین زال با، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عذابہ، جیسے ہم کبھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے بے چینی، ایک ایسا عذاب جو بے چینی ہمارے زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، وہ ہمیں عذاب کی شکل دے رہی ہوتی ہے، فار انسٹنس ہمیں کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، یا ہمارے جسم میں کوئی بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس کا ابھی تک کوئی ہیل نہیں ہو پا رہی ہوتی، دانتوں میں شدید درد ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر علاج کر تو رہا ہوتا ہے لیکن آرام نہیں پہنچا ہوتا، تو وہ جو تکلیف کا پروسیس ہوتا ہے نا اس دوران، اس کو عذابہ بولتے ہیں، یعنی کہ تکلیف ہے شدید اور ہیل نہیں ہوا ہے، تو عذابہ کا مطلب ہے ایسی چیز جو پینفل ہے، جو تکلیف دے رہی ہے، جو آپ کو بے چین کر کے رکھ رہی ہے، تو عذاب جیسے بولتے ہیں نا تم تو عذاب ہی بن گئی ہو میرے لیے، یہ زندگی تو عذاب ہی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بے چینی سی ہے، یہ ہیل نہیں ہو پا رہی ہے، سکون نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ عذاب کو ہم نے ایک پنشمنٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا، ایک پروسیس کے طور پہ دیکھنا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور واسطے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے یا ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب، عذاب ہے، جہنم، جہنم کا، ٹھیک ہے، اور جہنم جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا کافرینہ کی تفسیر میں کی ترجمے میں لکھ لیجئے کہ کافرینہ کی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں انکار کرنے والے، چھپانے والے، ہائیڈ کرنے والے، مکس کر دینے والے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو چھپا دیا اور پتہ ہی نہ لگنے دیا اگلے بندے کو کہ یہ کیا چیز ہے، وہ انسان جن کو احکامات پتہ تھے مگر جانتے بوجھتے اگنور کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کافروں کی بات کرتے ہیں، جب بھی کافروں کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد وہ لوگ ہوتی ہے جن کو پہچان ہو گئی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے ہو گئی تھی، چاہے اہل یہود ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یا اور کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اس وقت کے عرب جن سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہے تھے، یا اس کے بعد کی جو آنے والی قوم ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کافرین، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ انکار چھپا رہے ہیں کوئی چیز، ان کو پتہ چل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اگنور کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ کافر کے لیول پہ اللہ تعالیٰ نہیں کبھی بھی مینشن کرتے، جب بھی بات یہ مینشن کر رہے ہوں گے اس سے پہلے یا اس کے بعد کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ایک شخص کو تو پتہ چل گیا تھا، اس کا ضمیر جاگ گیا تھا، اس کو انفارمیشن تو مل گئی تھی مگر اس نے انکار کیا، یہ اس کیٹیگری میں کافرین آتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ کہیں کسی ملک میں رہ رہا ہے جس کے پاس اللہ کی کوئی بات نہیں پہنچی، کوئی بھی، نہ اس کو کوئی ایسی ٹی وی میں کوئی چیز ملی، نہ اس کو کوئی مسجد ملی، نہ اس کو کوئی جو ہے کسی نے بتایا کہ بھائی، یا اس نے کوئی تخلیق بھی نہیں دیکھی، وہ ایسی جیل میں پیدا ہوا اپنی ماں کے ساتھ، ماں جیل میں تھی، جیل میں پیدا ہوا، اس نے نہ سورج دیکھا نہ چاند دیکھا، ایسا شخص جس کے پاس حجت تمام ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو کوئی ریویل ہی نہیں کیا اپنی قدرت کا کوئی چیز، یا اس کو کوئی انذار ہی نہیں کیا، کوئی وارن ہی نہیں کی کسی بھی طریقے سے،
اس کے لیے لفظ نہیں آتا ہے کفرو، کافر، کیونکہ وہ انکار نہیں کر رہا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کفرو اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کو پتہ ہے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب کہ جب بھی کفرو آئے گا یہ وہ لوگ مثال ہیں۔ جیسے ہم کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، الحمدللہ ہم نہیں کرتے، ہم بتاتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم مومن کہلاتے ہیں، ہم نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ تو عذاب یہاں پہ آپ نے کفرو کا لکھ لیا، پھر یہاں پہ آ گیا جہنم۔ جہنم جو ہے یہ دو لینگویجز میں کہا جاتا ہے، لفظ ہے ایک، تو یہ لفظ ہے پرشین لینگویج کا، پرشین لینگویج میں اس کو بولتے ہیں جہنم، ٹھیک ہے، پرشین لینگویج میں اس کو یہ بولتے ہیں، فارسی میں جس کا مطلب ہے جہنم۔ اچھا، جہن نام جو ہے اس کو اب فارسی میں ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے جہن نام؟ جب آپ کسی فارس جائیں گے، پرشین انسان سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ جب آپ سے کہے گا نا جہن نام، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ڈیپ پٹ ہے، گہرا گڑھا۔ وہ آپ سے کہے گا چلو بھائی بون فائر کرتے ہیں، کوئی جہن نام بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ جہن نام کا مطلب ہے ایک ڈیپ پٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک گہرا گڑھا کھودنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو فارسی میں کہتے ہیں بہت بڑا گہرا گڑھا، گہرا گڑھا۔ اچھا، یہ ہو گیا ایک۔ اب یہ اس کو ایسے بھی دیکھ لیں کہ جب کسی کا گھر بن رہا ہوتا ہے، وہ گھر کی نیو ڈل رہی ہوتی ہے یا گھر کا شروعات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو جب ڈگ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی بیسمنٹ بنانا شروع کرتے ہیں، تو وہ تو بہت چھوٹے لیول پہ ڈگ ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی اور نیچے نیچے جانا، تو اس کو ڈیپ پٹ بولتے ہیں۔ یہ ہو گیا فارسی کا لفظ۔ اس کو ایک ہیبرو لینگویج میں بھی کہا جاتا ہے، ہیبرو لینگویج میں اس کو بولا جاتا ہے گہام، ٹھیک ہے، اس میں جیم ساؤنڈ نہیں آتی، اس میں آتا ہے گہام، ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوڑے کی ایک ویلی، ٹریش ویلی، کہ جہاں پہ ایک جگہ کوڑا ڈال دو ہوتا ہے نا، کوئی پلاٹ خالی ہوتا ہے تو سب وہاں پہ جا کے کوڑا ڈال دیتے ہیں، تو اب لیکن وہ کیا ہے کہ ڈیپ ہوتا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوڑا ڈالے جا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں گہنام۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جہنم کا نام دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جیسے میں کہوں کہ یہ کمرہ ہے، یہ اسٹور روم ہے، یہ کمرہ ہے، اس میں ہال بنایا ہے، یہ کمرہ ہے، یہ اسٹڈی روم ہے، یہ کمرہ ہے، یہ واش روم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ آخرت میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جو کہ کیا ہے، ڈیپ پٹ، ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹریش ڈالا جائے گا، اور اس کی کیا ڈیپتھ ہوگی، اس کی ڈیپتھ بہت ڈیپ ہوگی، کیونکہ اس کا نام جہنم ہے۔ اچھا، اب یاد رکھیے گا کہ جنت کے جو ہے نا، جنت کے بھی درجے ہیں، لیکن جنت جو ہے وہ اپورڈس کی طرف جا رہی ہے، جنت جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے، یہ جنت کی کوالٹی ہے۔ جب آپ جنت کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نیچے نہریں تحتی ہو رہا ہے، اس کے نیچے، کیونکہ وہ اب سرفس لیول پہ، وہ نیچے نہیں جائے گی۔ جہنم کے لیے اللہ سبحانہ بتاتے ہیں کہ جہنم کے ادراک ہوتے ہیں، در ہوتے ہیں، ادراک مطلب یہ کہ اس کے لیولز ہوتے ہیں جو کہ ڈاؤن ورڈز ہوتے ہیں، نیچے سے نیچے جائے گی جہنم، اوپر نہیں جائے گی۔ تو یہ ویسے بھی نا انسان کو دنیا میں نہیں پسند ہوتا کہ ہم نیچے سے نیچے جائیں، ہم زوال کی طرف جائیں، مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس بھی لیول پہ کم از کم اسی پہ ہی رہیں۔ بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تم اتنے تو رہو، تم نیچے گر گئے ہو، نظروں سے نیچے گر گئے ہو، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہنم کا مطلب ہے کہ انسلٹ، ہیومیلیشن، جس انسان کو عزتوں کی عادت ہو جائے، جس انسان کو پیار کی عادت ہو جائے، جس انسان کو اونچے پہ رہنے کی عادت ہو جائے، تو اس کے لیے وہ یہ فیل کر سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف جہنم نہیں بتا رہے ہیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں نیچے، نیچے پھینکا جائے گا، اور ڈاؤن فال، ڈاؤن ورڈز، زوال، کتنی عیاشیاں دنیا میں ہم جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اوپر سے اوپر چڑھے چلے جا رہے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک زینہ ان کا چلے چلے جا رہے ہیں، فالوورز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیسہ بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ وہ اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں گے نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ورڈ ہی کیوں یوز کر رہے ہیں، جہنم، تو یہ آپ کو جہنم بھی سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب جہنم کی جو آگ ہے نا، جہنم کی، اس میں آگ ہوگی جہنم میں، ڈیپ پٹ ہوگا، ٹریش والا، گندی چیزیں ڈالی جائیں گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا آج بہت الرٹ ہو کے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سخت بات کرنے لگے ہیں، بتانے لگے ہیں کہ ہونا کیا ہے۔ تو جہنم کو میں ڈسکرائب کر دوں آپ لوگوں کے سامنے۔ جہنم کی جو فائر ہے وہ ہماری دنیا کی فائر کی طرح اورنج کلر کی، ریڈ کلر کی یا بلو کلر کی نہیں ہوگی، جیسے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اورنج کلر مسٹرڈ سا کلر ہوتا ہے یا ریڈ کلر ہوتا ہے۔ اچھا، فائر کے بھی ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں، جب شروع میں جلتی ہے، باربیکیو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے کلر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اس پہ کون سے جو ہے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں، یا اس پہ جو ہے وہ اب شروع کی آگ ہے، بیچ کی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو ہم دنیا میں کلر دیکھ لیتے ہیں۔ جہنم کی آگ کا جو کلر ہے وہ ہے بلیک، کالا کلر ہے، ٹھیک ہے، اورنج نہیں ہے، بلو نہیں ہے، ریڈش نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ کالی آگ ہے،
کالے رنگ کی. اور جہنم کو ہم نے سمجھ لیا. پھر یہاں پہ جو ہے وہ آگے ہمارے پاس آ گیا وا اور بئسا. بئسا کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بہت ہی برا ہونا، گھٹیا ہونا، گندا ہونا. ایک منٹ یہ آپ کے سامنے آ جائیں جی. وہ بئسا اور بہت ہی گھٹیا ہے، کتنا ہی برا ہے. یہ سوال نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ کتنا برا ہے، تو چلو بتاؤ کتنا برا ہے، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت برا ہے یہ والا. یہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا کتنا ہی گیا گزرا انسان ہے یہ، کتنا ہی سستا کپڑا ہے یہ، کتنا ہی مہنگا علاقہ ہے یہ، ہے نا. ہم جیسے بولتے ہیں جب ہم نے کسی بات کو بتانا ہو کہ یہ اس کی تو ہمارے پاس کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہم نے کسی چیز کو ایگزیجریٹ کرنا ہو، کسی چیز کے بارے میں اپنے ریویوز دینے ہو، تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کتنا ہی، یہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بئسا. اب آپ عربی لینگویج میں سمجھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بئسا. 7 آسمانوں کا خالق، لیئرز پہ لیئرز بنانے والا خالق. ان آسمانوں، ابھی میں صرف سورہ ملک کے بارے میں، پوری قرآن میں تو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق بتائی ہے وہ الگ ہے. تو وہ سب تخلیق کا مالک آپ سے کہہ رہا ہے وبئسا، یہی ملا تمہیں. کتنا ہی برا ہے، کتنا ہی گھٹیا ہے، کتنا ہی بیکار ہے. اور سوچے اس چیز کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں روز رات کو. جو بھی چوائسیز آج میک یو ہیڈ میڈ چوائسیز وٹ ایور یو ہیڈ میڈ چوائسیز، آج جو بھی تھیں، آج یہ کیا، یہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں کیا. کتنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی غلطیاں کر لیتے ہیں. تو یہ رات کو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ وہ بئسا، بات ہی نہیں مانی. جنتیں چھوڑ کے 7 آسمانوں کے خالق کی تخلیق بہترین جو تمہارے لیے بنائی ہوئی تھی، وہ اس کا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی سوچا کہ کیسی جنتیں ہوں گی، وہاں پہ رب ہوگا، وہاں پہ انبیاء ہوں گے، وہاں پہ کیسی کلاس ہوگی. بئسا. اور کیا ہے بئسا؟ سب سے برا کیا ہے؟ المصیر. مصیر جو ہے وہ میم صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. سواد یا رو، اس کا روٹ ورڈ سنا آپ نے میک شور کیا تھا یہ روٹ ورڈ ہے. اچھا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے، میں ایک دفعہ آپ میک شور کر لیجئے گا، میرے خیال سے میم سود رو ہی ہے اس کا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جو کہ جو ہماری فرسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، ایسی ڈیسٹینیشن جہاں سے ہم فار انسٹنس کوئی انسان جو ہے وہ لاہور رہتا ہے یا اسلام آباد میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام آباد کا رہائشی ہے، لیکن وہ کچھ کام کے لیے گیا ہو لاہور چلا گیا ہو، تو لاہور میں کچھ عرصہ اسے ٹھہرنا ہو، 1 سال 2 سال کا اس کا کچھ کام ہو. جب وہاں پہ وہ کام کر رہا تھا تو کام کرتے کرتے اس نے کہا بھی میں 1 سال تو میں کیا یہاں رہ رہا ہوں، کہے گا نہیں نہیں مجھے یہاں پہ 2 سال کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، مجھے جانا اپنی ہی جگہ پہ. پھر وہاں سے وہ چلا جائے کراچی، چلا جائے وہاں پہ اپنے لیے کچھ عرصے کے لیے کام کرے. پھر وہاں پہ جب کچھ عرصہ کام کرتا رہے تو کوئی کہے گا اچھا آپ لاہور واپس جائیں گے، وہ کہے گا نہیں لاہور میں تو میں کچھ عرصے 2 سال کی اپوائنٹمنٹ تھی، کچھ کام تھا میرا وہاں پہ مجھے، لیکن میرا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اسلام آباد ہی ہے. پھر وہ اس کراچی سے جو ہے وہ چلا جائے پشاور، ٹھیک ہے. تو کوئی کہے کہ اچھا آپ واپس کراچی جائیں گے، وہ کہے گا نہیں میں پہلے تو کراچی میں تھا، کراچی سے پہلے میں لاہور تھا، لیکن میرا اصل ٹھکانہ اسلام آباد میں. تو جو پوائنٹ اے ہوتا ہے نا اس کو مسیر بولتے ہیں، اس کو مسیر بولتے ہیں. اوکے یہ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پوائنٹ اے جو ہے تم نے وہاں پر آنا ہے. تو تمہارا پوائنٹ اے، تم کہاں سے نکلے تھے، کیا تھا تمہارا پوائنٹ؟ ہم سب روحیں کہاں تھیں؟ حضرت آدم کہاں بنائے گئے تھے؟ حضرت آدم کہاں رکھے گئے تھے؟ جنت میں رکھے گئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت تو تمہارے اپنی پراپرٹی ہے، تمہارے اپنے ابو، تمہارے اپنے باپ جو ہیں جنت کے رہائشی. وبئس المصیر. تم نے اپنے لیے پوائنٹ اے کیا چنا واپس. تو یہ مصیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنے ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کہ ایک انسان جو ہے وہ جب واپس اسلام آباد جائے، جب وہاں پہ جائے اسے پتہ چلے کہ یہ تو میں تو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ باقی سب شہروں پہ میں نے کراچی کو بھی میں نے اپنا سمجھ لیا، پشاور کو بھی میں نے اپنا سمجھ لیا، لاہور کو بھی اپنا سمجھ لیا، میں نے لاہور میں بھی 2 پلاٹس بنا لیے، میں نے کراچی میں بھی بنگلہ بنا لیا تھا، میں نے پشاور میں بھی اپنے جو ہے وہ 2-3 اپارٹمنٹس لے کے رکھ لیے تھے، وہاں پہ میں نے فارم ہاؤس بھی بنا لیا. اسلام آباد میں آیا ہوں تو میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس یہاں پہ کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو ایک گندی سی کوڑے کی جگہ مجھے ملی ہے، گندا سا مجھے کوئی علاقہ دے دیا وہاں پہ رہنے کے لیے، اور میرے اپنے گھر میں نے وہاں بنا لیے تھے. تو یہ کانسیپٹ سمجھیں، مسیر کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ. اذا جب القو
القو القا سے نکلا ہے، ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا کسی چیز سے ملنا، اس کو کہتے ہیں القا کرنا، کسی چیز کا کسی چیز کے اندر ڈال دینا. فار انسٹنس ہم جگ سے جب جوس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ القا کر رہے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے ان کو القا، جیسے ہم ویسے ہی کہہ رہے ہو کہ القا کیا گیا ہے، یا ہمیں کوئی جو ہے نا وہ فیلنگ آ رہی ہے تو ہمیں کوئی فیل کرایا جائے، کچھ ڈالا جا رہا ہے ہمارے اندر، اس کو کہتے ہیں القا کرنا. اذا جب، یہ اذا جو ہے اس کو بھی لکھ لیجئے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. یہ جب کا کیا مطلب ہے؟ وین. جیسے یہ اس کب استعمال ہوتا ہے؟ فوراً. فوراً کسی چیز کے بارے میں کہنا ہو نا کہ جیسے ہی، فوراً ہی، دا مومنٹ، ٹھیک ہے. اذا فوراً، جیسے ہی، کسی کام کا فوراً ہو جانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے اذا. جیسے ہی میں گھر میں گئی وہ یہ ہو رہا تھا، جیسے ہی میں گھر سے نکلی یہ ہو رہا تھا، تو اس کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ اذا. الکو، ان کو ملایا جائے گا، ان کو ڈالا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ نیچے ڈالا جائے. کوئی بھی چیز نیچے ڈالتے ہیں نا، اوپر ڈالتے ہیں، یہ کہتے ہیں اوپر ڈال دو، نہیں، اوپر پھینکا جاتا ہے، یا نیچے بھی پھینکا جاتا ہے لیکن اوپر کی طرف اچھالا جاتا ہے. الکو کا مطلب ہے نیچے ڈالا جائے گا، یعنی کہ لفظ جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ کتنی ڈیگریڈ، کتنا ہیوملیشن ہے، کتنا انسلٹنگ رویہ ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت مکمل کروا دیں اور ہمیں سمجھوا دیں کہ اتنی تکلیف دہ آیت ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی الفاظوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک انسان جس کو عزت راس آتی ہو، جس کو اپنا آپ اچھا لگتا ہو، جس کو قرآن پڑھنے والا ہو، اللہ والا، اس کو یہ تکلیف دیتی ہیں آیتیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اذا جب، جیسے ہی ان کو القو القا کیا جائے گا، نیچے ڈالا جائے گا. دے آر تھرون. اور یہ القو جو ہے وہ فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان آم کھا رہا ہوتا ہے نا، آم، بچے ہوتے ہیں، اچھا کچھ لوگ تو بڑے مینرز کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنا کھانا کھاتے ہیں، وہیں پہ ان کے پاس پلیٹ ہوتی ہے، وہیں پہ وہ کیلا کھاتے ہیں، اس کا چھلکا رکھ دیتے ہیں، آم کھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں. کچھ آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ نا جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں ڈسٹ بن کا ہے تو نشانہ مارتے ہیں، تو بڑی حقارت کے ساتھ نا وہ چھلکا پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے پھینکتے ہیں کہ ہے کہ کتنا گندا ہے، اس کو پھینکو. یا کوئی گندی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی گندی چیز آپ کہتے ہیں وہ پھینکے گندا، جلدی سے اٹھا کے آپ جو پھینکتے ہیں نا حقارت سے، حقارت والا وہ لے کر آئے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں یہ کیا میرے ہاتھ میں آ گیا، اور جھاڑتے ہیں اس کو، اس کو لے کر آئیں. یہ والا وہ لفظ ہے الخو، کہ جب ان کو حقارت سے ڈالا جائے گا. فیہا، اس میں، کس میں؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ جہنم کی، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، جگہ کی کون سی بات ہو رہی تھی؟ بئس المصیر، بڑا برا ٹھکانہ. اس میں جب برے ٹھکانے میں ان کو ڈالا جائے گا، سمعو، سنیں گے. سماعت سے نکلا ہے، سمع، سنیں گے، وہ کانوں سے سنیں گے. لہا، اس لہا کا مطلب ہے اس کے لیے، ان کے لیے. ٹھیک ہے. شہیقن، چلانا. ورسٹ پینفل ساؤنڈ، انہیلنگ ساؤنڈ. انہیل ہوتا نا، یہ جو آواز ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہاسپٹل میں، یہ میں آپ کو اس لیے لائیو بتا رہی ہوں تاکہ فیل کیا کریں یہ کیسی ساؤنڈ ہے، یہ اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں. کسی انسان کا آخری وقت چل رہا ہو یا اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں، ہاسپٹل میں کچھ لوگوں کو آکسیجن لگایا جا رہا ہوتا ہے سانس لینے کے لیے، تو وہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے جب ساؤنڈ نکال رہے ہوتے ہیں. اور یہ موویز میں دیکھ لیں، لائیو دیکھ لیں، اور دیکھیں پلیز دیکھیں یہ. آپ تک جب تک نہیں دیکھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. میٹھی میٹھی آوازیں نکالنا، گنگنانا بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں. شہیقن پتہ چل جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. تو شہیقن کا مطلب ہے کہ آپ تکلیف دہ سانسیں، سانسیں بھی نہیں مطلب آوازیں ایسی ہو رہی ہوں گی. شہیقن جو ہے وہ عربی زبان میں بولتے ہیں کہ حاذا شہیقن، بولا جاتا ہے گدھے کے لیے. میول ہوتا ہے نا، میول، اس کا جو ڈونکی وائس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈونکی وائس کا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ جو مرنے والی اس کی آواز ہوتی ہے. اب ڈونکی ساؤنڈ بھی ایسی ہے، ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم تو انسان ہے ذرا اچھے سے نکال ہی لیتے ہیں. گدھا تو بہت ہی گندی آواز نکالتا ہے، یعنی کہ اٹس انوئنگ ساؤنڈ. اس کی ساؤنڈ جو ہے، اس کی جو آواز ہے گدھے کی، بہت انوئنگ ہے. کہ آپ بازار جا رہے ہوتے ہیں، مجھے تو بچپن سے اب یاد ہے کہ کبھی ہم جا رہے ہوتے تھے اور ریڑھی سے کچھ خرید رہے ہیں تو وہیں گدھے نے شروع کر دیا ہے کسی شیطان کو دیکھ کے یہ انہیلنگ شروع کر دی، آواز دینا شروع کر دیا. تو اتنا گھبراہٹ ہوتی تھی، اتنی بری لگتی تھی آواز کہ دور تک آ رہی ہوتی تھی، کانوں میں بری لگ رہی ہوتی تھی. تو یہ والا شہیقن جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، گدھے کی آواز کے لیے. تو آواز دنیا میں ہماری کتنی خوبصورت ہو،
کتنا ہی خوبصورت ہم لہک لہک کے قرآن پڑھ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اذا القوا فیہا سمعوا، سنا جائے گا، تم سنو گے، وہ خود سنیں گے لہا، ہم تو نہیں سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنتیوں کے لیے جہنم کا کوئی بھی وہ وہاں پہ وہ نہیں ہے، نہ وہ سنیں گے، نہ وہ ویسے نہیں دیکھیں گے، اس کی حدت محسوس نہیں کریں گے، نہ اس کی گرمی محسوس کریں گے، نہ اس سے وہ خوف ان کو دلایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے، جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا، یہ دیکھو ایسا کرتے تو یہاں ہو جاتے، ویسے ان کو ضرور دکھایا جائے گا کہ جہنمی، لیکن ان کو اس کی کوئی فیل نہیں آ رہی ہوگی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا دیا، ایک ریزمبلنس پریویو دیا ہے ہمیں کہ یہ ہو رہا ہوگا، یہ وہاں پہ معاملات ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کن لوگوں کے لیے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے معاملات ہو رہے ہوں گے. تو شہیقن کہتے ہیں ایسی ساؤنڈ جو کہ بہت ہی پینفل اور ورسٹ ساؤنڈ ہو، گدھے کی آواز کی طرح ہو، گدھے کی مرنے کی آواز، یا گدھا جب آواز نکالنا شروع کرتا ہے اور ڈھیچو ڈھیچو کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ والی ساؤنڈ سے ریزمبلنس دلائی اللہ تعالیٰ نے. وہی، اور وہ، تفور، اگر آپ لفظ آ جائے آپ لوگوں کے پاس تو اس کا جو تفور ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فا واو رو. ٹھیک ہے، تفور جو ہے وہ اس کا فور، فوارا جو ہم بولتے ہیں نا، فوارا، اگر آپ نے دیکھا ہو فاؤنٹین کو بول رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے فاؤنٹینز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں فوارا کیسا ہوتا ہے، بالکل یہ فوارا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فوارا بھی اسی سے نکلا ہے. روٹ ورڈ آ گیا فور، فا واو رو، بوائل ہونا، ارپٹ ہونا. اگر آپ چھوٹا سا کوئی فوارا دیکھ لیں، بڑا نہ بھی دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے ایسا لگ رہا ہے ارپٹ ہوا ہے، زمین سے نکلتا ہے، زمین سے ابل رہا ہے. ابلتی بھی کوئی چیز دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہوگا کچھ ابل رہی ہے چیز، باہر اوپر کی طرف آ رہی ہے، تو جوش کھا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی. اور وہ فوارا پانی کا نہیں ہے، میریا ٹاؤن کے فاؤنٹین شو نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فائر شو بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ آیت ہماری ترجمہ جو آج میں نے آپ کو کروانا تھا، تاکہ آپ لوگ اس کو یاد بھی، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا ترجمے کا نا، تو اس لیے آپ کوشش کریں، میں اس لیے ڈیٹیل میں کرواتی ہوں تاکہ آپ کو نہ صرف سمجھ آ جائے بلکہ ٹیسٹ بھی دے سکیں نا آپ لوگ. تو بئسل آپ کو سمجھ آ گیا؟ بئسل کا مطلب ہے بہت بری چیز، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں بہت بری چیز اگر نہیں پتہ چلے گی تو ہمیں لگے گا بئسل مسیری تو ہے. ایول، ٹیربل، ٹیربل، یہ مطلب ہے اس کا. اور مسیر جو ہے وہ آخری منزل، ڈیسٹینیشن، اینڈ آف جرنی. آخری منزل یہ کہ بھائی جیسے مٹی سے آیا مٹی میں جانا ہے نا، تو آخری منزل کیا ہے؟ مٹی، کیونکہ مٹی سے آئے تھے. ایسی ہی کسی انسان نے اسلام آباد سے نکلا ہو، 10 جگہوں پہ گیا، اس نے کہا بھی آخری منزل تو میری اسلام آباد میں. تو یہ آپ کو یہ الفاظ ہیں. کسی کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا، سبھی نے لکھا ہے کالا دھواں کالی آگ. جی بالکل، دھواں سموم جو ہے نا وہ اس کے لیے آتا ہے انشاءاللہ. قرآن جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ڈسکرپشن جو جب ملتی ہے تفسیر کی، یعنی کہ الفاظ کی جب ملتی ہے، جہنم کی اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں اور جنت کی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایسے راکٹ سائنس نہیں ہے، ہماری ڈیلی روٹین سے ہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے، میں مسیر کا جو روٹ ورڈ ہے نا مسیر، اس کا میں دوبارہ انشاءاللہ میم صاد را مسرا، مصر جو ہے، اور صاد یا را سیر، دونوں جو ہیں ان میں سے میں کنفرم کر کے کل آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو آپ لوگوں کو ایک دفعہ جو لوگ لکھ رہے ہیں، میں 10 سیکنڈ دیتی ہوں، نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ لکھ رہے ہوں گے، کوئی چیز رہ گئی ہوگی ان کی، تو وہ اس کو پورا کر لیں. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سختی کو دور کرے. آیت نمبر 6 کے حوالے سے تھوڑا سا برین سٹارمنگ کوشچن آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی. آپ لوگ چیٹ کی طرف آ جائیں اپنی پلیز، اور چیٹ پہ جواب دینا شروع کریں ذرا جلدی جلدی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آپ سے ایک چھوٹے بہت برین سٹارمنگ کرتی ہوں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم آج کیا پڑھنے والے ہیں. پہلا سوال یہ ہے میرا آپ لوگوں سے، اور یس اور نو آنسر لکھنا ہے آپ لوگوں نے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے، کیا ہماری اپنی اب تک کی جتنی زندگی ہے اس کے حساب سے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، کیا کسی ایکسپیرینس رکھنے والوں کی بات ماننا ہمارا وقت بچا دیتا ہے، ہماری مشکل کم کر دیتا ہے؟ یس اور نو.
ओके, वेरी गुड, शाबाश। सदफ ने फौरन जवाब दिया है, सिमरा भी रेडी थी। मेरे ख्याल से सनिया है पीटीसीएल या कौन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबीन ने भी, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एक्सपीरियंस रखने वालों की बात मानना हमारा वक्त भी बचा देता है और हमें नुकसान से भी बचा देता है, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है, क्या बात मानने से इंसान वो गलतियां अवॉइड कर देता है जो दूसरों ने की होती हैं? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी की बात मानने से इंसान कम से कम वो गलतियां अवॉइड कर लेता है जो उन्होंने की होती हैं, कि बेटा ये नहीं करना, ठीक है। तो मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, कि क्या डॉक्टर की बात मानने वाला मरीज जल्द ठीक हो जाता है? ओके, ये भी सही है, बिल्कुल। कॉम्पिटेंट डॉक्टर हो, उसके पास नॉलेज हो, इल्म हो, और वो हमें कहे ये चीज़ आप नहीं करें, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं उनको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। क्या उस्ताद की बात मानने वाला तालिब इल्म बेहतर परफॉर्म कर लेता है, अच्छा रिजल्ट ले आता है? ओके, वेरी गुड। अब एक सवाल है आप सब लोगों से, यस और नो, क्या मेरी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में कोई कामयाबी किसी की बात मानने से आई? यस और नो, कि मैंने किसी की बात मानी तो मैं इसमें कामयाब हो गई। मुझे उसने कहा था कि तुम इस टाइम पे चली जाओ, रश कम होगा। उसने मुझे कहा तुम ये ट्राई करो, तुम्हें फाका होगा, तुम ये करो। तो मैंने उसकी बात, छोटी सी बात हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है, किसी ने आपको कहा अभी प्लॉट ले लो, सस्ते हो रहे हैं, आगे तुम्हें फायदा हो जाएगा, घर बना लो अभी, तुम्हें काम आएगा, फलान जगह शादी कर लो, छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। यस और नो? ओके, माशाल्लाह सब लोगों को फायदा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं उस वक्त अगर मैं उस वक्त बात ना मानती तो क्या मुझे नुकसान होता? ये यस और नो। कोई भी ऐसी सिचुएशन कि मैं अगर किसी की बात उस वक्त ना मान रही होती तो मुझे उसका नुकसान होता। बिल्कुल ऐसा है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि काश ऐसे दुनिया में लोग होने चाहिए जो चलते हुए आपको रास्ता कि बेटा आगे मत जाओ, आगे जो है ना वो रोड खराब है, आगे मत जाओ, आगे रोड ब्लॉक है। इतना सा ही किसी का कह देना और बात मान लेना, अगर मैं ना मानती तो मुझे, और कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं भी मानी है तो नुकसान उठाया है, ठीक है। ओके, डॉक्टर का इंजेक्शन या सर्जरी का हमें कहना, अगरचा तकलीफ दे हो, हमें लग रहा है कि उसने सुई लगानी है, तकलीफ दे रही है, सर्जरी में उसने हमें कुछ काटम पीटी करनी है हमारी, तब भी डॉक्टर के कहने पर मैं उस तकलीफ से गुजरी हूँ कि उसने कहा देखे इंजेक्शन तो लगेगा आपको, या आपकी सर्जरी या काटम पीटी तो होगी, तो क्या मैंने उसकी बात मानी है? यस और नो? हालांकि तकलीफ मुझे पता था होगी, तकलीफ तो है इसमें, इस प्रोसेस में, जी बिल्कुल। हम सब लोग जो हैं कम से कम इंजेक्शन के लेवल पे, अगर किसी के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सर्जरी के लेवल पे नहीं आए हैं, तो ये ज़रूर हुआ है कि हमने इंजेक्शन लगवाए हैं, ठीक है। लेकिन क्या था, तकलीफ हुई, ये पता था हमें कि तकलीफ होगी। ओके, क्या मैंने किसी के कहने पर मीठा, हो सकता है सिर्फ मीठा, या सिर्फ ऑयल, सिर्फ जंक, सिर्फ आराम पसंदी कम कर दी या ख़त्म कर दी? यस और नो? कोई एक चीज़ किसी के कहने पे मैंने कम कर दी, मैंने कहा, अब उन्होंने कहा मीठा ज़रा कम चाय में लिया करें, मीठा कम खाया करें, या ऑयल ज़रा कम कर लें, कम से कम ऑलिव ऑयल की तरफ आ जाए, तो मैंने वो ख़त्म कर दिया। मुझे लगा कि हाँ ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया तो मैंने वो कर भी दिया, मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हुआ कि ये कोई मुश्किल चीज़ थी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उसमें शामिल हैं। क्या मुझे उससे फ़ायदा हुआ, वो मीठा कम करने से, वो ऑयल कम खाने से, जंक कम खाने से, आराम पसंदी ना कर लेने से? किसी ने कहा तुम ये काम क्यों नहीं शुरू करती हो, तुम फारिग बैठी हो, कोई काम करने को नहीं, तुम ये क्यों नहीं कर रही हो? हमने कहा अच्छा हम कर सकते हैं ना, हाँ करो। और जब किया तो पता चला वाह, फायदा हुआ, पैसों से भी फायदा हुआ, एक्टिव भी हो गए, थोड़ा नॉलेज बढ़ा उस फील्ड के हवाले से। यस और नो? ओके, अस्मा को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्या कभी किसी ने कहा कि ये जगह, ये माहौल आपके लिए ठीक नहीं है, और वो बाद में सच निकली, यानी कि मैंने उसकी बात ना मानी, या मुझे किसी और ने बताया कि तुम बच गई उस माहौल से, माहौल बड़ा खराब था उस घर का, उस जगह का, उस एम्बियंस बहुत खराब था। अच्छा, ये भी काफी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सबीन जो है वो नो, सबीन के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनको किसी ने कहा हो कि माहौल ठीक नहीं है, तो वो माहौल ठीक नहीं निकला। बिल्कुल ऐसा हो सकता है हमारे साथ, अल्लाह ताला ने ऐसा ना कोई एक्सपीरियंस करा हो। क्या कभी ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि अल्लाह क्या चाहता है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा? ऐसा होता है, यस और नो? बिल्कुल ऐसा होता है। क्या कोई ऐसी आदत जिसे हम गलत जानते हैं मगर उसे छोटी बात कह के जारी रखते हैं? छोटी सी तो बात है ये, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी पैटी इशू,
اتنی بڑی بات نہیں ہے اس پہ اتنا ایشو بنایا جائے. ایسا ہوتا ہے یس اور نو، جسے ہم غلط جانتے ہوں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. جب مجھے دین کی بات سنائی جاتی ہے تو میرا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ. اپنے پاس یہ اپنے آپ کو سوچوائیں کہ میں اس چیز کو، دین کی بات کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتی ہوں یا میں ریزسٹ کرتی ہوں. ریزسٹ کا مطلب ہے کہ رک جاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ دیکھوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے یس اور نو والا سوال نہیں، لیکن آپ کے اپنے لیے ہی ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن کی اس آیت پہ جو آپ کے سامنے آج ہم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر تخلیق میں سٹائل بھی ہے، سبسٹنس بھی ہے. سبسٹینشیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق، ہر چیز. ٹھیک ہے، سٹائلنگ بھی ہوئی ہے، جیسے ہم نے کل بالکل لاسٹ پہ دیکھا تھا. کافی لوگ آپ میں سے چلے بھی گئے تھے، 5-6 لوگ اویلیبل نہیں تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ستاروں کی نہ صرف یہ کہ سٹائلنگ بتائی ہے کہ خوبصورت دکھ بھی رہے ہیں، ان کا مقصد نہ صرف یہ کہ گارڈ کرنا ہے اور یہ کہ وہ لوگوں کو راستہ بھی دکھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے چھوٹی موٹی دنیا کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا تھا. ایون یہ کہ ہم اگر کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھیں نا کہ ہے چپکلی کیوں بن گئی، کاکروچ کیوں بن گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ضروری تھے. یہ بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھانے کے لیے، چھوٹا جانور اسے چھوٹے جانور کو کھانے کے لیے. تو ورنہ اگر ہماری باڈیاں کوئی نہ کھا رہا ہوتا، کیڑے نہ کھا رہے ہوتے، تو سوچے کیا حشر ہوتا. انسانوں کے جسم کو جو ہے وہ اگر کیڑے نہ کھا رہے ہوتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے شک بنایا، وہ ہمیں گھن آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اس میں ڈسگسٹنگ لگ رہی ہوتی چیز، لیکن اس کا پرپز ہے. ایسے ہی ہم نے فروٹس کو دیکھا تھا کل کہ اگر گچھا دیکھیں انگور کا، انار دیکھیں اگر آپ، تو خوبصورت ہے. مطلب انگور از گریپ کلر الگ ہی ہے، ٹھیک ہے، انار کا الگ ہی کلر ہے، مینگو کا یلو الگ کلر ہے، اورنج از اورنج کلر. تو کلر بھی ڈفرنٹ ہے، ان کا سائز، شیپ، بناوٹ بالکل ڈفرنٹ ہے، ان کے اندر جس طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے وہ ہر چیز الگ ہے، اور اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے. آم میٹھا ہے تو انار بھی میٹھا ہے، انگور بھی میٹھا ہے، لیکن انگور کا اپنا ٹیسٹ ہے، انار کا اپنا ٹیسٹ ہے. تو ورائٹی ہے. جیسے ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی ورائٹی ہے. لیکن کیا وہ کھانے کے بعد صرف ہمارا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں ہمیں نیوٹریشن مل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ بریانی یا پلاؤ قورمے نہاریاں نہ کھائیں تو ہم تب بھی فروٹس ویجیٹیبلس پہ زندہ رہ سکتے ہیں، کیرٹس کھا کے، بروکلیز کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ہر چیز میں سٹائل، سبسٹنس رکھا ہے، اور آسمانوں سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا. کسی نے بروکلی نہیں دیکھی، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کبھی کھایا نہیں انار، اتنی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، آم تو ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا آم مل جاتا ہے ہمیں خراب، جو ہے وہ لگا ہوا، پتہ نہیں وہ انآرگینک جو ہوتا ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو، پھلوں کو، سبزیوں کو، جانوروں کو خوبصورتی کے ساتھ، مقصد کے ساتھ بنایا. ان میں پھلوں میں غذائیت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، شکل بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، رنگ بھی ہے. آسمانوں میں زینت اور رکھوالی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ستارے کتنا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں ستارے کیا ہیں، اسی تناظر میں نے کل اس چیز کو ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن میں پھر بھی ہنٹ دے دوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ڈیبیٹ شروع ہو جائے. ابھی ہم بالکل بگنر لیول پر ہیں، ابھی ہم ان فرقوں میں اور ان کانسیپٹ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ہارڈ کانسیپٹ اس لیول کے ہم دے جائیں. ابھی صرف اپنے ایمان پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم برتھ ڈیز مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم برتھ ڈیز مناتے ہیں. فار انسٹنس کسی نے برتھ ڈے منائی ہے 12 مارچ، 14 اپریل، یہ آپ نے دنیا کے کیلنڈر کے حساب سے بنائی نا. دنیا کے کیلنڈر کے حساب سے بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سائن ہوروسکوپ کے حساب سے، کہ پھر آپ کی اس برتھ ڈے کی وجہ سے آپ کا ایک ہوروسکوپ بن جاتا ہے. ہوروسکوپ بن جاتا ہے. وہ ہوروسکوپ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ ایریز ہیں، آپ کینسر ہیں، پائسیز ہیں. تو یہ آپ سوچیں، آپ برتھ ڈے منا رہی ہیں دنیا کے حساب سے، آپ چاند کے حساب سے تو بنا ہی نہیں رہی ہیں کہ بھئی میری بچی جو ہے 12 رمضان کو پیدا ہوئی تھی، میں جو ہوں 13 ربیع الاول کو پیدا ہوئی تھی، میرا شوہر جو ہے اس کی برتھ ڈے 20 رجب کو ہوتی ہے. ہم تو ایسے سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے. اس میں آ گیا اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اگر آپ امام قرطبی کی تفسیر پڑھ لیں، ایک دو لوگوں کی تفسیر اور پڑھ لیں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم یہ جو برتھ ڈیز منا رہے ہیں، اینیورسریز منا رہے ہیں، یہ کس لیول پہ جا کے ہمیں شرک، ذائچہ اور ایسٹرولوجی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ گناہوں کے لیول پر ہے نا. اور اس کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. مطلب برتھ ڈیز، اینیورسریز منانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر اس لیول پہ یہ جو ہم نے کل چاند ستاروں کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ یہ بھی منع ہے، جس نے کسی نے نجومی یا پریڈکٹ کرا کسی بات سے جا کے. تو یہ سب چیزیں آپ نے پلیز میک شور کریں اپنے لائف کو جتنا پیور کر سکتے ہیں، جتنا پیور کر سکتی ہیں، جس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے، صرف کلچرل تھنگ ہے یا ایک نارمز بنا دیا گیا ہے، لوگوں سے لی ہوئی چیز ہے، انگریزوں سے لی ہوئی چیز ہے. تو یہ ہماری چیز تو نہیں ہوئی.
ہماری تو یہ پریکٹسز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے، تو پھر ہم نے کرنی نہیں چاہیے۔ اور جب اس کا لنک چھوٹا سا وہاں بھی مل جائے، اس کا لنک میں نے ذرا اس کے ریفرنسز تو میں آپ کو نہیں دوں گی ابھی، کہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ یا ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ لوگ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب ہم 30 بارے پڑھ لیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سب چیزوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کوئی اتنا تقوی پہ آ گیا کہ وہ بردیز نہیں بنا رہے، یہ لیول آف تقوی ہے نا ہمارا۔ اینی ویز، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا بلڈ اپ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیاطین کے لیے تو اللہ نے عذاب السعیر رکھا تھا، ٹھیک ہے، دنیا کے شیطانوں کے لیے بھی کچھ ہے، وہ کیا ہے جو دنیا کے شیطان ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، کیونکہ جو اوپر کے جو شیطان تھے وہ اللہ کی لمٹس کراس کر رہے تھے، وہ سن لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں، شیطانوں فرشتوں کو صرف اتھارٹی دی ہے بات آگے پہنچانے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہیں، شیطان گھس رہے ہیں بلا وجہ، تو ان کو الاؤنس ہی نہیں تھی، لیکن وہ بار بار گھس رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو میں وہی ستاروں سے مار دیتا ہوں۔ اب دنیا کے جو شیطان ہیں ان کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی لمٹس، جو کہ لمٹس کہاں بتائی ہوئی ہیں؟ قرآن میں بتائی ہوئی ہیں، نبی آ کے بتاتے چلے گئے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بتا دی ہیں، یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی انسان اوپر والے شیطانوں کی طرح لمٹس کراس کرنے کی کوشش کرے، اپنی حد کراس کرنے کی کوشش کرے، تو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب جہنم۔ تو اوپر کے شیطانوں سے بس یہ نہیں کہ ہماری تو بچت ہو گئی، بلکہ اپنی بچت خود کرنی ہے۔ اور یہ جو جہنم ہے، اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہے؟ عذاب جہنم۔ اس جہنم کو بھی سمجھ لیں تاکہ پتہ چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس سامنے حدیث آ جائے تو آپ لوگ یہ حدیث کا ریفرنس بھی، تاکہ جب بار بار جہنم کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ کو اس کی گہرائی یا اس کی انٹینسٹی پتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرما رہے تھے کہ، اور یہ عربی آپ دیکھیے گا، یعنی کہ اس کی عربی سمجھیے گا اور اس کا مطلب سمجھیے گا، کہ جہنم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، ٹھیک ہے، 1000 سال تک، اور اس کی آگ اپنی لیول کی آگ ہے، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، بس اب وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے، فَهِيَ سَوْدَأُ مُظِلَّمَةٌ، کہ اتنی زیادہ وہ ظلمت، یعنی کہ اندھیرا ہوتا ہے نا ظلم، کہ ڈارک، پچ ڈارک ہے، پچ ڈارک، کتنا خوف آتا ہے نا اندھیرا ہو، مطلب تھوڑا سا یہاں پہ ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، کچھ چاند ٹمٹما رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچ ڈارک ہوتا ہے، جیسے آپ کبھی انڈر گراؤنڈ جاتی ہے، تو میرے پاکستان میں بہن ہے، اس کا گھر ہے، اس پر بیسمنٹ ہے اس کا نا، تو کبھی کبھی، اور میں اس کے گھر میں کبھی جاتی تھی تو اس کے بیسمنٹ میں جا رہی ہوں، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اندھیرا نہیں ہے، تو انٹرنس میں کینڈلز رکھی ہوتی تھیں، کچھ رکھا ہوتا تھا کہ پچ ڈارک ہو گیا ہے، جتنی دیر میں جنریٹر آن ہوگا یا کوئی اور لائٹ جلے گی، یا کم از کم باہر سے ہی کوئی لائٹ آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سورج چاند کی روشنی رات کے ٹائم آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ تو پتہ چلتا تھا، کوئی نظر ٹٹول انسان سکے کہ ہاں بھئی یہ کوئی چیز ہے، پچ ڈارک، کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ اور بیسمنٹ تھی۔ یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے ویسے ہی دنیا کا، لیکن یہ جہنم کا ایکسپیرینس آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ سودا، اسود کلر، اسود جو ہے حجر اسود، جسے کالا اس کو اس لیے بولتے ہیں نا حجر اسود کی وہ کالا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ مظلمۃ، ظلم، کالا، پچ ڈارک ہے۔ تو امیجن کریں جہنم کو، اٹس اے پچ ڈارک، جل جل کے حدت، کلر چینج ہو رہے ہیں اس جہنم کے، جلایا چلا جا رہا ہے، اور حدت کیا شدت ہوگی، کلر تک چینج ہو رہے ہیں اس کے، اور وہ اب پچ ڈارک بھی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں آگ لگی ہوتی تو زیادہ روشن ہو جاتا ہے نا آس پاس کا علاقہ بھی، یا کہیں جہاں آگ لگی ہوتی تو نظر آ رہا ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، تو ڈارک بھی ہے، حدت بھی ہے، اور اس کی تپش بھی ہے، تو اس کو امیجن کریں۔ دوسری حدیث ہمارے پاس ہے جو کہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ وہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ، ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مع کا مطلب ہے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ جب، سمع ہم نے سنا، وجبتن ایک آواز، ایک جو ہے باؤنس کی آواز یا بینگ کی آواز کوئی سنی، دھڑ کی آواز، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا،
تدرونا، کیا تم ادراک رکھتے ہو، کیا تم جانتے ہو، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ قلنا، ہم سب نے کہا، اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے۔ قول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذا حجر، یہ پتھر ہے، القی، ڈالا گیا، فی الناری، آگ میں، منذ سبعین خریفن، اس کو کب ڈالا گیا؟ سبعین، سبع سے نکلا، سبع سماواتین، ٹھیک ہے، تو سبعین کہتے ہیں 70، 70 سال پہلے اس کو پھینکا گیا، فہو یہوی فی النار، تو وہ گرتا چلا گیا فی النار میں، الان، یہاں تک، ابھی تک گرتا چلا جا رہا ہے، حتی، یہاں تک کہ انتہا الی فعرہا، کہ اب وہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈالا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انتہا ہو گئی اس کی الی فعرہا، کہ اس کو ہم نے اب جو ہے وہ قاریہا کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے سن لیا۔ کتنے سال؟ 70 سال۔ تو لینتھ کیا ہوگی اس کی، کیا ڈیپتھ ہوگی اس کی، کیا پٹ ہوگی اس کی؟ جو پٹ ہم نے سوچا نا، یا اب دیکھا کہ گڑا ہے ایک جہنم، تو کیا گڑا ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے ذہن میں تو وہ بلڈنگ، کوئی بلڈنگ بن رہی تھی، کوئی اپارٹمنٹ بن رہا تھا، کوئی پلازا بن رہا تھا، تو ہم نے کہا بھئی یہ ہے گہرا گڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا ایک پتھر اس کے اوپر، گرتے 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 وہ اب پہنچا ہے، تو 70 ایئرز تک وہ گرا ہے، تو کتنی ڈیپتھ ہوگی اس کی؟ نیچے گرنا کسی انسان کا وہی تکلیف دہ کتنا ہوتا ہے، اور جہنم میں ایک انسان گر گیا تو کوئی امید بھی نہیں ہے کہ باہر کوئی پکڑ لے ہمیں، کوئی اپنا پکڑ لے آ کے، کیونکہ 70 سال کی ڈیپتھ ہے، 70 سال کی، تو اس کی ڈیپتھ کا اندازہ رکھیں۔ یہ جہنم جو ہے کالی ہے، پچ ڈارک ہے، فل آف تپش ہے، فل آف حدت ہے، اور کتنی گہری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنا عباس، اب وہ حدثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا، ٹھیک، جب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اوکے، تو ہمارے پاس جو ہے، مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے، ہمارے پاس اب کیا تھا، یہ حدیث ہے ہمارے پاس، جی بالکل، ہمارے پاس یہ حدیث ہے، یہ جہنم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حدثنا عباس الدوری۔ اچھا، حدثنا ہم جب بولتے ہیں نا، کبھی بھی حدیث میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہم نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، یہاں پہ جب حدثنا آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے جب حدیث بیان کرنے والا خود اس کو سناتا ہے، اور شاگرد اس کو سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سن کر اس کو شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حدثنا عباس الدوری کا مطلب ہے کہ انہوں نے، عباس الدوری نے حدثنا عبید اللہ سے سنا، انہوں نے اخبرنا، اور اخبرنا جب آتا ہے، اخبرنا کب آتا ہے، اب دیکھیں حدثنا کو بھی تھوڑا سرکل کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے حدیث بیان کی، اب وہ اپنے شاگرد کو بتا رہے ہیں، شاگرد آگے بتا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں سنا۔ اخبرنا آگے آیا ہے، اخبرنا شیبان، اخبرہ بولا جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے استاد کے سامنے، اور استاد اس کی تصدیق کرتا ہے، جیسے میں آپ کو جب کوئی چیز بتا رہی ہوں گی، میں آپ کی استاد ہوں، فار انسٹنس میں آپ کی استاد ہوں، میں آپ کو کوئی چیز بتا رہی ہوں، تو میں، آپ لوگ سن رہے ہیں تو میں حدثنا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ جب مجھے وہی چیز بتا رہے ہیں تو اس کو بولا جائے گا اخبرنا، کہ آپ مجھے کہیں گے یہ ذرا سا دوبارہ سن لیں، ہم سے کنفرم کر لیں آپ، تو اس کو کہا جاتا ہے اخبرنا، خبر لی اس کو، ری چیک کیا اس کو، کنفرم کیا اس کو، تو استاد کے سامنے کوئی بات بتائی جائے اور استاد اس کی تصدیق کرے، تو شاگرد آگے پھر ٹرانسفر کرتا ہے، تو وہ حدثنا نہیں کہتا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے استاد کے منہ سے نہیں سنا، بلکہ کسی اور شاگرد سے سنا ہے، لیکن استاد کی اتھارٹی سے آگے روایت کر دی ہے، اب وہ الفاظ پھر وہ بدل دیتا ہے، اخبرنا،
تو یہ جو ہم نے علوم القرآن علوم الحدیث ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی یہ دیکھنا پڑتا ہے حدیث میں کہ ہم جب ہمارے پاس جو حدیث آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ سم تھنگ ویری بیوٹیفل کہ آپ کے پاس اس دفعہ دونوں چیزیں آ گئی, حدثنا بھی آ گئی اور اخبرنا بھی آ گیا. بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے. انہوں نے فرمایا عن العامش عن ابن صالح عن جب آئے گا اس کا مطلب ہے ان اب وہ ٹھیک ہے, یعنی کہ نیکسٹ صحابی آ گئے, انہوں نے اس سے بیان کیا, انہوں نے اس سے بیان کیا. عن ابی ہریرہ, عن ابی ہریرہ کا مطلب ہے اب ڈائریکٹ ابو ہریرہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہو گئے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے ابن صالح اور ابن صالح کے بعد آمش, اس طرح پہ چین چلتی ہے, اس کو بولتے ہیں چین, گولڈن چین, یا جو بھی نریشنز ہوتی ہیں نریٹرز ہوتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا فرمایا, قول, انہوں نے کہا کہ ان بے شک غلظ موٹائی, ٹھیک ہے, جیسے ہم غلاظ غلیظ کر کے بولتے ہیں کسی چیز کا تہ ہونا, کسی کا لیئرز میں ہونا, کسی کا موٹائی ہونا. جلد جیسے ہم اسکن کو بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جلد کوئی اپر سب سے ٹاپ کی جو چیز ہوتی ہے جلد اس کو بولتے ہیں, جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہماری جلد جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے, اندر خون ہے, اندر رگیں ہیں, اندر جو ہے وہ جو اور بھی چیزیں ہماری ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس لیے اسکن کو اسکن بولا جاتا ہے کیونکہ وہ اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جلد جو ہے کس کی, الکافر, کافر کی. اثنان و اربعون, کتنی ہوگی, 40 42. اسنان 2 کو بولتے ہیں اور اربعون 40 کو بولتے ہیں, تو 2 + 40 42 کی موٹائی کیا ہوگی, 42. زراعن, 1 میٹر بول لیں, یہاں پہ اس کو ترجمہ لکھا ہوا ہے ہاتھ, ٹھیک ہے, ایک ہاتھ کے برابر, 1 میٹر کے برابر, 1 گز کے برابر, اس کو زراع بولتے ہیں. اور وہ ان درسہ, داڑ جو ہوگا کس کا, ہو کا سیگا کس پہ جا رہا ہے, درسہ ہو کا, اسی کافر پہ. اس کافر کا جو داڑ ہے, آپ کا جو ٹیتھ, مولر ٹیتھ ہے, داڑ جو ہے وہ ہے مثلو, اس کی مثال کیا ہوگی, احد, احد کے برابر. احد کیا تھا, پہاڑ تھا. جیسے ہم کہیں کہ کیٹو, اب ہمیں پہاڑ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جبل نہیں بولنے کی ضرورت, ہمیں پتہ ہے کیٹو اس پہاڑ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ احد یوز کیا. وہ انا, اور پھر بے شک, مجلسہ, اس کے بیٹھنے کی جگہ, جلسہ, جو نماز میں ہم جلسہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں نا, تو جلسہ مجلس یعنی کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ, من جہنم, جہنم میں, کھما, مانند ہوگی, بینا, برابر, یعنی کہ بینا کا مطلب ہوتا ہے ان بٹوین, فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کو کہتے ہیں بین, ہمارے ماں بہن نہیں آؤ, ہمارے درمیان مت آؤ, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگی, مکہ والمدینہ, مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلے جتنی اس کی جگہ ہے, یعنی کہ جہنم تو ہے ہی جہنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایک انسان جو کہ کفر کی حالت میں چلا گیا ہے, مرائے کفر کی حالت میں ہے, ساری زندگی انکار کرتا چلا گیا, یا موسٹ آف دا ٹائم اسے انکار کرا اللہ کی بات کا, مان کے ہی نہیں دی اللہ کی بات, اللہ کو بھی نہیں مانا. تو اس کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فیل کرنے کی جو اس کی کیپیسٹی, کیونکہ ہمیں کہاں فیل ہوتی ہے حدت, تکلیف کہاں فیل ہوتی ہے, اسکن پہ ہوتی ہے نا. داڑھ کی تکلیف کسی کو ہوئی ہے تو لگ پتہ گیا ہو کہ کیسی تکلیف تھی داڑھ کی. چھوٹا سا داڑھ ہوتا ہے کہ جب بچہ ہاتھ میں لا کے دکھاتا ہے نا تو حیرت ہوتی ہے, اتنا چھوٹا سا وہ دانت ہے, پرل کی طرح, لیکن بہت پہاڑ جتنا وہ داڑھ کر دی جائے گی. جلد کی موٹائی 42 ہاتھ ہو جائے گی, موٹی اتنی اسکن. اور اس کے بیٹھنے کی جگہ, یعنی کہ آف کورس کا جو بیک ہے, اس کے بیٹھنے کی جگہ جہاں وہ بیٹھے گا, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بھی بیٹھ جو, فار انسٹنس یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں ڈرائیو کرتی, گرمیوں, شدید گرمیوں میں نا, جب میں ڈرائیو کرتی ہوں تو جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر تو گاڑی کھلی رکھتی ہوں کہ اتنی شدید, اور کبھی آؤٹ ڈور پہ گاڑی کھڑی رکھی ہو اور وہاں پہ کوئی اوپر سے اس کی جو شیڈو نہ ہو, کچھ وہ نہ ہو, پروٹیکشن نہ ہو سورج سے بچنے کے لیے, تو آپ اسٹیئرنگ کو نہیں ہاتھ لگا سکتے اور آپ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے, بالکل نہیں بیٹھ سکتے. اتنی تپری ہوتی ہے کہ پھر وہاں پہ مجھے 2-3 لیئرز کوئی ایسی چیز کی رکھنی پڑتی ہے, کوئی کشن رکھنا پڑتا ہے, کوئی سیٹ کا کشن رکھنا پڑتا ہے, کچھ رکھنا پڑتا ہے کہ بیٹھا جائے. اور اگر تب بھی جو ہے وہ اتنی تکلیف میں 5 منٹ جو ہے نا وہ حدت رہتی ہے کہ سیٹ میں بیٹھا نہیں جا رہا ہے آپ سے. تو میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ یہ چیز فیل اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتا کے چلے گئے. It is not easy to dwell, to live, to end up in this place. تھوڑی تکلیفیں یہاں اٹھا لیں, تھوڑی پریشانیاں یہاں اٹھا لیں, تھوڑی بات اللہ کی مان جائیں یہاں پہ, جیسے ڈاکٹر کی وجہ سے سوئی لگا لی نا, ڈاکٹر کی وجہ سے سرجری کرا لی, مان جائیں اللہ کی باتیں, چھوڑ دیں خاندانوں کو, چھوڑ دیں رسم و رواجوں کو, چھوڑ دیں کلچر کو, ہم کیسے کریں, یہ اللہ رسول اللہ سے بتا رہے ہیں
اتنا آسان نہیں ہوگا، اتنے سے نہیں ہوں گے ہم 7 فٹ 6 فٹ اور 5 فٹ اور 4 انچ کی ہماری باڈی نہیں ہوگی. دا داڑ از گوئنگ ٹو بی لائک اہود پہاڑ. اہود پہاڑ اس وقت سب سے بڑا پہاڑ تھا. ہمارا جو اللہ نہ کرے کافر کا جو جلد ہے، اسکن ہے فیل کرنے کی، وہ کیسی ہوگی؟ موٹائی اس کی اتنی لمبی، اور بیٹھنے کی جگہ مکہ مدینہ کے برابر. تو سوچیں فیل وہ کیسا فیل کر رہا ہوگا، وہ کیا حدت تک محسوس کرے گا بیٹھنے کی. پوری کی پوری کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے اس کی. اس کی باڈی کو انلارج کر دیا گیا ہے کہ جتنی تکلیف محسوس کر سکتے ہو کرو. اتنے سا دانت کی تکلیف ہوتی تھی، یہ لو مولر تمہاری جو داڑھ ہے اوہد پہاڑ جتنا. 2 دانتوں میں درد ہو جائے، 3 دانتوں میں درد ہو جائے تو حالت بری ہو جاتی ہے کہ 2 سے دانت ہو گئے، 3 دانت ہو گئے. اوہد پہاڑ جتنا ایک داڑھ. ہم؟ اور ذرا سا انگلی جل جائے، اس طرح سی انگلی ایک کبھی جلتی ہے. ہوتا بھی کیا ہے کہ بے دہانی میں دیگچی پکڑ لی، کچھ گرم توا پکڑ لیا، کوئی گرم چمچا پکڑ لیا، کوئی گرم دودھ کا گلاس پکڑ لیا، تو ذرا سی 2 3 انگلیوں میں جو پورس میں ہمارا لگتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہو. وہ اتنی سی انگلی کی جلن نہیں ہم سے برداشت ہوتی. موٹائی 42 ہاتھ. ایک پورا ہاتھ بھی کوئی کہنا جلا لو تو نہیں جلا سکتے، 42 ہاتھ کے برابر سکن ہو جائے گی. تو کیا حشر ہوگا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ ہمارے پاس جہنم کا آج پریویو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. جی بالکل، اللہم اجرنا من النار. بالکل سمرا نے بہت اچھی دعا ہم سب کو ریمائنڈر دی کہ ہم سب پڑھ لیں. آپ سب پڑھ لیجئے گا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں. یہ دعائیں آخر میں ہم شیئر کریں گے، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے ہم فیل تو کر لیں نا، ہمیں پتہ تو چلے ہم کس سے معافی مانگ رہے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. اب ہم نے جہنم کو سمجھ لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، تفسیر پر واپس آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن آسمان پر فریلی موو کر سکتے تھے شیطان، ہے نا، شیطانوں کو فریلی موو کرنے کی اجازت ہے، جنوں کو وہ آرام سے فریلی موو کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، انسان موو نہیں فلائی نہیں کر سکتا، ہم نہیں فلائی کر سکتے. ہمیں کیا چاہیے فلائی کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے مخلوق جنوں کی اور فرشتوں کی یہ فلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ہوا میں جو ہے وہ تیر رہے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہم جو ہیں گریوٹی کی وجہ سے، یا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایسی میک کری ہوئی ہے، ایسی میکنگ ہوئی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ آسمان میں نہیں اڑ سکتے. جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے تھے، سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ جو آسمانوں میں ہم نے جنوں کو فریلی موو کرنے کی اتھارٹی دی ہوئی تھی، ان کو ایک لیوریج دیا ہوا تھا، ایک ان کو جو کنڈیشن دی ہوئی تھی، جب وہ اس لمٹ کو کراس کرتے تھے ان کی پکڑ ہو جاتی تھی. تو جو زمین میں فری ٹو ڈو اینی تھنگ والے لوگ ہیں، کہ یوشا کو آزادی دے دی گئی، یوشا جو مرضی کرتی پھرو، تمہارے ہاتھ میں حکومت بھی ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بچے بھی دے دیے ہیں جو تمہاری اما تمہیں کرتے ہیں، یا تمہارے ہاتھ میں تمہارے گھر کی اتھارٹی دے دی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ پاور دے دی ہے، تمہارے ہاتھ میں کنٹرول دے دی ہے. فری ٹو ڈو اینی تھنگ. اب تم دنیا میں تو ہو، آسمانوں میں نہیں ہو رہی ہو الگ بات ہے، دنیا میں تم اب قابض نہیں ہو، مقبوض نہیں ہو. دنیا میں تم کسی تکلیف میں نہیں ہو، کسی جابر حکمران کے انڈر نہیں ہو کہ مجھے تو یہ نہیں کرنے دیا جاتا، وہ نہیں کرنے دیا جاتا. اپنی مرضی کی تم ہر چیز کر رہی ہو. کپڑا تم اپنی مرضی کا پہنتی ہو، جی بالکل. کھانا اپنی مرضی کا کھا رہی ہو، جی بالکل. آتی جاتی اپنی مرضی سے ہو، بالکل. سوچتی اپنی مرضی سے ہو، جی بالکل. تو فری ہو گئی نا، فری ٹو ڈو اینی تھنگ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زمین میں فری ٹو ڈو اینی تھنگ ہیں، وہ اگر نافرمانی کریں گے اور صرف اللہ ہی کے معاملے میں وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہماری کہاں چلتی ہے، کہاں سنی جاتی ہے، گھر کا ماحول دیکھا ہے آپ نے اتنا، وہ ہمارا جو ہے نا وہ ماڈرن ہے اور اینٹی اسلام ہے، ہمارا پریکٹسنگ نہیں ہے، بس ہم تھوڑا بہت دین کو، جی بالکل ہم یہ فلاں چیز کرا لیتے ہیں، بس دین کے نام پہ فلاں چیز کرا لیتے ہیں، بس کہہ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہم ہر چیز میں آزاد ہیں، صرف دین کے نام پہ ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ روڈ بلاکس ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں گے اگر، تو ان کے ساتھ اللہ کیا کچھ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ جنوں کو تو فری کرا، اور لیکن لمٹ کراس کرنے والوں کو پتھر، ہر ایک کو نہیں مار رہے ہیں پتھر، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزادی دے دی ہے، اور اگر تم لمٹ کراس کر رہی ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ انجام ہوگا. اب وہ کیا انجام ہوگا آپ کے سامنے ہی ہے، جو جہنم میں جو ستارہ تھا اوپر، پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ ریلیٹ کروا رہے ہیں کہ ایک ہی ستارہ تھا
جو کہ کیا کر رہا تھا، ہمارے لیے نعمت بنا ہوا تھا، ہمارے لیے زینت بنا ہوا تھا، ہمارے لیے راہ ہدایت بنا ہوا تھا، کہ اگر ہم کہیں بھٹک گئے ہیں، ہم کسی اوشن میں ہیں اور ہمیں راستہ پتہ نہیں چل رہا، تو ہم ستاروں سے راستہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھی۔ وہی ایک ستارہ لعنت بن گیا شیطانوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ وہی ایک ستارہ جو دوسروں کو گائیڈ کر رہا تھا، دوسروں کی زندگیوں کو بیوٹیفائی کر رہا تھا، ان کی راتوں کو، ان کے دنوں کو خوبصورت بنا رہا تھا، پروٹیکٹ کر رہا تھا، وہ ایک اور جو کریشن ہے اس کے لیے لعنت بھی بن گیا، سزا بھی بن گیا۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اب یہ انسانوں پر ہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے دی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ستارے بھی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن کسی کے لیے رحمت بن گئے، کسی کے لیے نعمت بن گئے، کسی کے لیے لعنت بن گئے، کسی کے لیے انعام بن گئے، کسی کے لیے سزا بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھیے گا پلیز۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ اب اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب انسانوں پر ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو، جو کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، عقل ہے، شعور ہے، جسم ہے، تعلیم ہے، مال و دولت ہے، ایمان ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس نعمت ہے، اور ان گنت ہے ہمارے پاس، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر وہ ان نعمتوں کو اپنے لیے نعمت بناتے ہیں یا اپنے لیے سزا بناتے ہیں، یہ ان پہ میسر ہے، ان پہ منحصر ہے، کہ سبین نے یا شمسہ نے یا رابعہ نے یا یوشا نے ان نعمتوں سے اپنے لیے کیا کیا، ستاروں کو اپنے لیے کیسے استعمال کرایا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی نعمت ہے مگر کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے نعمت جزا۔ خیر، جب پورا نظام اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو انسان تم کیوں اگنور کر رہے ہو؟ ستارے اللہ کی طاقت میں لگے پڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے پڑے ہیں، فرشتے اللہ کی فرما برداری میں لگے پڑے ہیں، سورج چاند ستارے اللہ کی فرما برداری میں لگے پڑے ہیں، درخت پھول پودے اللہ کی فرما برداری میں لگے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب کہتا ہے نکلو نکل جاتے ہیں، جو غروب ہو جاؤ غروب ہو جاتے ہیں، جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھل دو پھل دیتا ہے، دوسروں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو اے انسان، تم کیوں اگنور کر رہے ہو، کیوں لاپرواہ ہو گئے ہو؟ تو عذاب السعیر تو اوپر کے شیطانوں کے لیے ہے نا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں زمین کے شیطان، پاکستان کے شیطان، UAE کے شیطان بے فکر نہ ہو جائیں۔ اب جو زمین میں شیطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا زمین کے شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ برا ٹھکانہ کہہ رہے ہیں، اور ہم یقین ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں کوئی کہہ دے، دنیا میں کوئی کہہ دے کہ فلاں ہوٹل اچھا نہیں تھا، ہم عمرے سے آئے تھے، وہ والا یوشا ہوٹل بک نہیں کرانا، بہت ہی بری سروس تھی، اتنا دور ہے حرم سے کہ آپ کو نہ شٹل سروس نہیں ملتی، آپ کو جو ہے وہاں پہ پراپر کھانا، وہاں پہ تو آس پاس کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، آپ کی نمازیں بھی نکل جاتی ہیں، مطلب سروس بھی بہت ہی پور ہے، کوئی بات جو ہے نا وہاں پہ گندگی بہت ہے۔ فار انسٹنس میں ایک مثال دے رہی ہوں، حالانکہ کوئی مثال بنتی نہیں ہے بیس المصیر سے، لیکن میں مثال بتا رہی ہوں، کوئی آپ کو یہ ہوٹل کے بارے میں آ کے کہتا ہے کہ اس کی سروس اچھی نہیں تھی۔ اچھا، اگر کوئی نہ بھی بتا رہا ہو، ہم نے کہیں جانا ہو، پھر ہم اس کی ریٹنگز دیکھتے ہیں، ہے نا، ہم نے اگر وہ BNB کرانا ہو، ہم نے اگر بکنگ کرانی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ریٹنگز کیا تھی، ریویوز کیا تھے، پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اٹ واز اے ورسٹ، اٹ واز اے نائٹ میئر، اچھی لوکیشن نہیں تھی، کچھ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوٹل ہم بک نہیں کراتے ہیں، کیونکہ 4 لوگوں نے اس کے بارے میں بیڈ ریویوز دے دیے ہیں، ریٹنگ کم آئی ہے، یا کسی میری دوست نے یا کسی میری فیملی ممبر نے کہا کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے۔ 3 دن کے لیے بھی جانا ہونا، 3 دن کے لیے بھی اسٹے کرنا ہو کسی جگہ پہ، عمرے پہ جانے کے لیے کتنا میکس کوئی جاتا ہے، 1 آور 1 منتھ جاتا ہے میکس، ورنہ تو 1 ہفتے کا 3 دن کا ٹرپ ہوتا ہے کسی کا کہ ہم صرف عمرہ کرنا کرائیں، اس کے لیے بھی کوئی بک نہیں کراتا ہے، کیونکہ ریویوز اچھے نہیں ہیں، کہا جا رہا ہے بڑا ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ہوٹل ہے، چند دنوں کے لیے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی ریٹنگز میں بڑا برا ہے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 0 ریٹنگ دی ہے، مائنس ریٹنگ دی ہے۔ گرافکس دیے ہمیں قرآن میں، گرافکس دیکھو، وارننگ سائنز، جیسے آپ کے پاس لکھا تھا نا وارننگ گرافکس، گرافکس وارننگ، کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہائڈ کیا جاتا ہے۔ اب تو آپ کے سامنے یہ ریلز آتی ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی ایسی بروٹیلٹی ہو رہی ہو، کوئی گروس قسم کا کوئی سین ہو، تو اس کو بھی وہ کور کر دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں وہ چیزیں ریویل کری ہیں، وہ گرافکس دی ہیں ہمیں وارننگ سائنس کے ساتھ۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز بئس المصیر، میری طرف سے ریٹنگ اس کی پور ورسٹ ہے، ٹارچرنگ ہے، اور ہم ہلکا لے رہے ہیں اس کو، اور کیا کہتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، وایا جہنم تو چلے ہی جانا ہے،
ہم نے کیا، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں نا ہم. اب جو غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، گناہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں. جہنم سے وایا جہنم چلے جائیں گے. جنت میں تو چلے ہی جانا ہے نا ہم نے. جنت تو مل ہی جائے گی نا ہمیں. سوچیں آپ، ریٹنگز کون دے رہا ہے؟ دنیا کی ہماری تیاریاں پکڑ لیں کہ دنیا کے لیے ہم کتنا ہال بک کرانا شادی میں بیٹی کا اور بیٹے کا، تو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سسرال بھی شادی کر رہی ہوں کہ بیٹا تم نے یہاں پہ 30-40 سال گزارنے ہیں، تو وہ بھی جا کے چھان پٹک کر آتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کمرہ کیسا ہے. وبئس المصیر. کسی سے کہہ دو کہ یہ جہنم سے تھوڑا سا ڈر جائیں، خوف کھا لیں. بھئی ہمیں تو عادت ہے یوشا جہنم میں رہنے کی، ہم تو جہنم میں ہی رہ رہے ہیں. ہمیں تو 10 سال ہو گئے جہنم میں زندگی گزار. تمہیں کیا پتا ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں؟ ہمارا سسرال جہنم سے کم نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ بھی اللہ رسول کرتے رہے، ہم یہاں پہ بھی باقی چیزوں کو اہمیت دیتے رہے، یہاں بھی ہم ذرا انجوائے نہ کریں، یہاں کی زندگیوں کی لگژریوں کو بھی نہ کریں. جہنم ہی بن گئی ہماری زندگی. وہی بیٹیاں، کسی کی بیٹیاں آ کے بتائیں کہ امی وہ گھر جو ہے نا جہاں آپ نے ہمارا ٹھکانہ کرا ہے، ہمارا مصیر ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہے، بڑی بے چینی ہوتی ہے، اچھا نہیں ہے وہاں پہ ماحول، اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ جہنم برداشت نہیں ہوتا ہم سے. تو ماں باپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، مائیں مسلوں میں بیٹھ جاتی ہیں. شوہروں کو دیکھا آپ نے کہاں کر دی شادی، میں کہہ رہی تھی اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ کو اپنی بہن کی بستی، میری بہن ہے، دیکھو زندگی عذاب کی ہوئی ہے میری بیٹی کی، 2 منٹ کا سکون نہیں ہے میری بیٹی کو. یہ ہے ہمارے دنیا کے 20 سال، 30 سال، 40 سال کے بئس المصیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بئس المصیر. اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے، میں نے تو آسمان بھی ساتھ بنائے ہیں، لیئرڈ کے ساتھ بنائے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بنائے ہیں، مقصد کے ساتھ بنائے ہیں. ساری یہ زندگی لگا دو تمہیں ایک نقص نہیں ملے گا. فرجع البصر، تمہیں ایک نقص نہیں ملے گا. میں نے تو اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، اور تمہیں اس پیارے رب سے، اس کی پیاری کریشن کو دیکھ کے اگر تمہیں کوئی ٹھکانہ بنانے کا موقع ملا تو بئس المصیر کے لیول کا بنایا. تو کفر ہوتا کیا ہے ذرا یہ بھی تو ہم دیکھ لیں نا. لا الہ الا اللہ کہنے والے کس بات کے زوم پر ہیں؟ 6-6 7 قرآن ختم کرنے والے کس زوم پر ہیں؟ تو کفر کیا ہوتا ہے؟ لکھ لیجئے، نوٹس بنوا رہی ہوں، لکھ لیجئے، دلوں میں چھاپ لیجئے. کاپی کے علاوہ دماغ میں، دل میں، روح میں چھاپ لیجئے. بیکاز دس از سم تھنگ ویری پینفل. ہمیں عزتیں اچھی لگتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ہمیں پروٹوکول دے، ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ہمیں میم یوشا کرے. میں ہماری استاذہ آ رہی ہیں، بیٹھیں پلیز. استاذہ یوشا آ کے بیٹھی ہیں نا، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خاص کرسی ریزروڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، وی آئی پی گیسٹ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہوں گے القو، تو برداشت ہی نہ ہوگا، یوز ٹو ہی نہیں ہے. کس نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا ہی نہیں آج تک، تو عادت ہی نہیں ہے. تو ایسا انسان جس کو عزتوں کی عادت ہو جائے، جس کی سیلف رسپیکٹ بن گئی ہو، اس کو خود بھی سیلف رسپیکٹ ہوگی. میں امی ادھر نہیں جاؤں گی آئندہ. شوہر کو بھی کہتے ہیں میں ادھر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے نہیں، وہاں پہ میری عزت ہی نہیں ہے کوئی. اتنی عزتوں کے ہم مالک. اذا القوا فیہا سمعوا لہا. تو سوچنا بہت ضروری، کہ یہ آیات بہت کریٹیکل ہیں. روز رات کو پڑھنے والا انسان دنیا کی عزتوں کو مارے ٹھوکر. پردے کی وجہ سے کوئی آپ کو ٹھوکر مار رہا ہے، کوئی آپ کے سمپلسٹی کی وجہ سے، کوئی آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے، آپ کا کچھ چیزوں کے بوائے کاٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہا، تو اس کی ہمیں اہمیت ہی دینی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں انہوں نے انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب کا. تو کفر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس پہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کفر، مجھے 1 منٹ دیجیے گا ذرا. ڈینائل، کفر کہتے ہیں ڈینائل کو. ڈینائل کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو ڈینائی کر دیا آپ نے. پہلی چیز اس کی ہو گئی کہ واضح نشانیوں کو اگنور کیا، مقصد کے بغیر جینا. لکھ لیجئے، یہ اس کے میننگ ہے کفر کے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو فٹنگ کر پائیں، تو الحمدللہ ہمیں کچھ پوائنٹس مل جائیں. ٹھیک ہے، کفر کا پہلا مطلب ہو گیا ڈینائل. دوسرا مطلب ہو گیا واضح نشانیوں کو اگنور کرنا. جیسے میں اپنے بچے سے کہوں کہ تمہیں باہر جا کے دیکھو دن نکل کر آ گیا، تو وہ کہ نہیں نکلا.
میں کہوں گی نظر نہیں آ رہا آپ کو ڈے لائٹ، کہ اگر نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، واضح نشانی کو کیا کیا، اگنور کیا، تو اس نے کیا کیا، کفر کیا نا، انکار کیا اس چیز کا۔ دوسری چیز ہے مقصد کے بغیر جینا، یہ بھی کفر کے لیول پر آتا ہے، کہ ایک انسان جو ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی پرپز ہی نہیں بنایا ہے، کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں بنایا ہوا۔ تیسرا مطلب ہے کفر کا رب سے تعلق توڑ لینا۔ یہ تین چیزیں کفر کے لیول پر آتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسکالرس۔ یہ یہودی، عیسائی، مسلمان، کافر، مشرک سب پہ یہ والا اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ڈینائل، واضح نشانیوں کو اگنور کرنا، مقصد کے بغیر جینا، رب سے تعلق توڑ لینا۔ اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایسا انسان بہت بڑے خسارے، بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی نہیں مان رہا، کچھ بھی نہیں ماننا اس نے، یہ لیول 1 ہوتا ہے کافر کا، میں نے کچھ بھی نہیں ماننا۔ دوسرا لیول کافر کا ہوتا ہے، کفر کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارشلی، کچھ چیزوں کو تو مانوں گا، کچھ چیزوں کو نہیں مانوں گا۔ اپنی مرضی کی چیزیں مان لی، جو احکامات لائف سٹائل سے ٹکرا رہے تھے، ٹکرانا شروع ہو رہے تھے، اس سے انکار کر دیا۔ تو ایک کافر کا پہلی ڈیفینیشن آتی ہے پریکٹیکل، یا اس کا امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں مان رہا، تو وہ کمپلیٹ کافر ہے، کلی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ جزوی کافر ہے، پارشلی ہے، کچھ چیزیں مان رہا ہے، کچھ چیزیں نہیں مان رہا، جو کہ البقرہ میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اچھے سے بتا دیں گے یہودیوں کے بارے میں۔ اپنی مرضی کی چیزیں تو لے لیتے تھے، اور دوسری چیزیں جو ہے وہ اس کو چھپا دیتے تھے۔ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نا کلاس لی ہے یہودیوں کی بھی، اور ہم سب کو بھی سمجھایا کہ کیسے اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، شوہر کی دوسری شادی پہ ہم جو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے حکم دینا ہے یہ اپنے شوہروں کو، یہ کیوں ہے حکم؟ اللہ کا حکم ہے نا یہ۔ جب آپ قرآن کی باقی چیزوں پہ عمل کر رہی ہیں اور مان رہی ہیں اللہ کا حکم ہے، تو دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بلا وجہ کی ڈیبیٹس کرنا، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو رائٹس ان کو دینے چاہیے بیویوں کے، ہم اس پہ تو ضرور بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ویسے تو مسلمان آپ کسی چیز کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے دوسری شادی کرنے کو، تو وہ کر سکتا ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ کرنا کفر ہو گیا نا۔ اتنا مائنیوٹ لیول پہ ہم جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پارشلی کفر کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو سمجھنا ضروری ہے۔ الانکار کس بات کا کیا ہے؟ کفر کس بات کا ہو رہا ہے؟ اللہ کو، یہاں پہ جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اللہ کو رب ماننے کا کفر ہو رہا ہے۔ کفروا بربہم، لکھ لیجئے، کس بات کا انکار؟ کفروا بربہم، اللہ کا نام نہیں بتایا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کفروا باللہ، کفروا بالخالق، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کفروا بالذی، واپس جاؤ الذی پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفروا بربہم، نہ یہاں پہ اللہ آیا ہے، نہ یہاں پہ خالق آیا ہے، نہ یہاں پہ رحمان آیا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ہم ڈینائل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کیوں استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سمجھیے گا تھوڑا سا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہو۔ آپ کو ویسے سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ کانسیپٹ جو میں دینا چاہ رہی ہوں، یا آپ لوگ اس وقت، مطلب آپ لوگ اس وقت الرٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اس کو کل بھی کنٹینیو کر سکتی ہوں، اگر کچھ لوگ تھک گئے ہیں یا کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم دوبارہ کریں تو تب بھی کیا جا سکتا ہے، بیکاز یہاں پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم یہاں پہ، پلیز مجھے چیٹ پہ بتائیے، 3-4 لوگ مجھے بتائیں کہ وہ سننے کی کنڈیشن میں ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اٹس اے بگ ڈے نا، روزہ بھی ہوتا ہے، تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ اوکے، کرن کہہ رہی ہے کل کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو کل کر لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو یہاں پہ جو کانسیپٹ ابھی دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم نے، اور کل پھر ہم اس کی سے تفسیر کریں گے، تجوید نہیں کریں گے، تو ہم اس کی وہ نہیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل کہ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو، یہاں پہ اللہ کا نام تو خیر آیا نہیں، یہاں پہ جو ہے وہ رب کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں، تو رب کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اور رب کو کل ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم جب اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں ایک خاص فیلنگ آتی ہے، جب ہم رب کو نہیں مانتے ہیں تو ہماری زندگی میں کچھ خاص چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے اپنے رب کو نہ ماننا جو ہے وہ آپ کو الگ طریقے سے آپ کے سمٹمز، سائنز آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو نہ ماننا مجھے آپ کو تکلیف دے گا۔ اللہ کو نہ ماننا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں الگ طریقے سے دکھ ہوگا، ہم نے روزہ میں کوئی غلطی کر دی، ہمیں الگ طریقے سے دکھ ہوگا، کیونکہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ایک انسان جس نے اللہ کو نہیں ابھی انٹروڈیوس ہوا اللہ سے، یا وہ اللہ کو ویسے نہیں پہچان پایا، ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ کا ہے، وہ اب باقی سب چیزیں کر رہا ہے، وہ اپنے کرسچن ہو سکتا ہے، جیو ہو سکتا ہے، مسلمان، نان پریکٹسنگ مسلم ہو سکتا ہے،
एथियस्ट हो सकता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ऐसे सिम्टम्स देते हैं जो मुझे और आपको भी कभी कभी दिए होंगे जवानी में या चाइल्डहुड में, कि हमें लगता होगा नहीं कुछ मिसिंग आउट है, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो सुकून नहीं आ रहा। वो इसलिए अल्लाह मिसिंग आउट नहीं होता, वो रब मिसिंग आउट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बगैर किसी को रब के बारे में बताए बगैर यहाँ पे मैं सजा दूँ इंशाल्लाह ताला। तो अ, हमारे पास कल के लिए ऑप्शन एक्चुअली हमारे पास कुछ खवातीन ऐसी हैं, रेगुलर हैं, मोस्ट रेगुलर हैं, उनका कल जो है वो वर्किंग डे होता है। ठीक है, तो वो सुबह उठती हैं, सहरी में भी उठती हैं, और चूंकि हमारी पूरी रूटीन अपसेट हुई हुई होती है हम सब की, कि हम सब रात बेतु के टाइम पे उठ रहे होते हैं, सहरी में फिर सोना फिर उठना, और फिर आके नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही, तो ऑफ कोर्स हमारी एनर्जी नहीं होती यहाँ पे बैठ के। मकसद ये नहीं है कि हमारे 2-3 घंटे के सेशन चले, मकसद ये है कि चाहे 20 मिनट बैठे चाहे 10 घंटे बैठे, बात समझ में आ जाए। और ये सूरह जो रोज़ पढ़ने वाली है, इस पे मुझे कोई जल्दी नहीं है, और मैं चाह रही हूँ आप लोग इसको समझें इंशाल्लाह ताला। PTCL 2B जो है उनका जो डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि आप जो है रिकॉर्डिंग या तो किसी से नोट्स ले लिया करें या इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया करें। और आयशा ने बोला है जारी रखें, कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है आयशा, आज इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग अपने माइक ओपन करके कुछ अपना बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। हम कल ये देखेंगे कि बिरब्बी मज़ाबू जहन्नम वबीसल मसीर, कुछ लोग अपने रब की बात नहीं मान रहे। अगर वो बात नहीं मान रहे हैं, अगर मैं उस कैटेगरी में हूँ, जैसे मैं ये देखती हूँ कि मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो मुझे कैसे फील होगा कि मैं रब की बात नहीं मान रही हूँ। ठीक है, ये है बताना मकसद आपको, तो इसलिए होश में आना, अटेंटिव होना, फ्रेश होना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सिम्टम्स देते हैं, साइंस देते हैं कि यूशा अपने रब की बात तुम नहीं मान रही हो। वो जब मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, मसाइल आना शुरू होते हैं ज़िंदगी में, इससे पता चल रहा होता है मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि हम तो कह रहे होते हैं अब्बू आपकी बात तो मैंने मानी थी, अम्मी आप ही की तो बात मान रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। शौहर को भी कह रहे होते हैं आपके कहने पे तो मैं चल रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं, है ना, हम सबकी बात मान रहे होते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कफरू भी रब्बिहिम। अब कफरू भी रब्बिहिम कैसे हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। चलें इसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे जो है वो अ, अमल में और कहने में करने में जो है वो चीज़ें हमें इस्तकामत दे। यकीनन हमें इस्तकामत की बहुत ज़रूरत है। दुआ मैं दे देती हूँ आपको, आयशा प्लीज़ दुआ लगा दीजिए यहाँ पे। दुआ जो है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी ये नमाज की दुआ है एक्चुअली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी नहीं इस दुआ के बगैर। हम जो रब्बी जालनी रब्बना आतिना पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंटिन्यूअस मुतवत्तिर तवातुर से जो उन्होंने नमाज में दुआ पढ़ी है सलाम फेरने से पहले, उन दुआओं में ये शामिल है। सोचें, एवरी सिंगल सलाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मांग के चले गए हैं। ये पूरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। उसमें एक पोर्शन ये है जो कि आपने अब बहुत कौन शऊर से मांगना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह ताला मुझे 42 मोटी खाल वाली, जहाँ पे मेरा जिस्म हो जाए उस जगह से बचा लें। हालांकि दिल तो चाहता है कि मैं कैसी हो जाऊं, जरा ब्रॉड हो जाऊं, टॉल हो जाऊं, फेयर हो जाऊं, है ना, प्रोमिनेंट हो जाऊं। अल्लाह ताला यहाँ से बचा लें। मेरा दाढ़ जो है वो मोटा हो जाए, उससे बचा लें। मेरे बैठने की जगह मक्का मदीना जितनी हो जाए, 170 माइल्स अप्रोक्सीमेटली इसका आता है, मैं इतनी बड़ी हो जाऊं कि मुझे तकलीफ, शिद्दत से तकलीफ महसूस हो, मुझे इससे बचा लें। मुझे उस जगह से बचा लें जिसकी गहराई इतनी है कि 70 साल में अगर कोई पत्थर फेंके तो भी ना वो गिरे, उस गहराई से बचा लें। जब ये दुआ मांगे ना, तो ये जहन्नुम में आपके सामने ये सब हदीसें आनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो पिच डार्क जगह से मुझे बचा लें, वो तपिश से मुझे बचा लें, वो जिल्लत से मुझे बचा लें। ठीक है, तो ये सोचना है आपने, कॉन्शियस दुआ मांगनी है बिल्कुल ये सब समझते हुए। एक और दुआ है जो कि दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो अशरे की दुआएं स्प्लिट करी हुई है ना, 3 दुआएं, पहला अशरा मगफिरत, दूसरा अशरा रहमत, तीसरा अशरा जो है वो आग से निजात, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है। और इसको अशरे में डिवाइड कर लेना इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, इज़ नॉट पार्ट ऑफ, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको हम 3 में स्प्लिट कर लें। लेकिन क्या है कि जैसे इंसान होता है ना कि हदी दुआ ऑफ द डे, दुआ ऑफ द अशरा, आप वैसे अपनी तरफ से बना सकते हैं, खुद से भी कोई दुआ बना सकते हैं। इसको प्लीज स्प्रेड मत करें ये हदीस के तौर पे,
رمضان آیا تو یہ فوراً ہر جگہ جو ہے نا فارورڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پہلا اشرا مغفرت، تیسرا اشرا رحمت، اور چوتھا اشرا دوسرا اشرا جو ہے وہ یہ بن گیا. نہیں ہے یہ ایسا. لیکن آپ ہر روز کی ضرور دعا کہ آج میں بہت زیادہ یہ والی دعا مانگوں گی. جیسے تیسرے دن میں نے والدین کی مغفرت کے لیے رب ارحمہما سے لے کے اللہم اغفر لہم بہت سارا میں نے اس دن کانشیس دعا مانگی اپنے پیرنٹس کے لیے، اور اپنے فور فادرز، فیملی کے جتنے بھی ممبرز جو ڈیسیزڈ ہیں، جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سب کی نیکیاں کانشیس ہر جا نماز میں، یعنی کہ ہر نماز میں بیٹھ کے میں نے ایک ایک شخص کی جو نیکیاں مجھے یاد تھیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ یاد رکھوائیں کہ کس شخص نے بیٹھ کے کب میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کب مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھا، کب میرے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت بھری نظروں سے شفقت بھرا ہاتھ رکھا، یہ عیدیاں کب دی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلائیں بھی. میں نے کانشیس ایفرٹ کی کہ میں ایک ایک شخص کا، چاہے وہ میرے ان لاز میں ہو، میرے میکے میں ہو، میرے ننیال میں ہو، میرے ددیال میں ہو، میرے اہل علاقہ جہاں میں بچپن تھا میرا، میرے ٹیچرز ہیں، کچھ استاد ہیں، ان کو تو ویسے ہی نہیں انسان بھولتا ہے. تو میں نے میک شور کیا کہ اس دن میں صرف یہ کروں، کیونکہ آپ بہت زیادہ ہر وقت تو نہیں یہ کر سکتے نا. تو آپ نے ایک دن یہ ضرور کرنا ہے، لیکن اس کو اب دوسروں کے لیے حصہ نہیں بنا دینا کہ ہم سب کریں. جیسے یہ فارورڈ ہو رہا ہوتا ہے، پہلا اشرا یہ پہلا نہیں، کوئی اللہ پہلا اشرا نہیں ہے. پورا کا پورا مہینہ باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، باعث اور کیا ہوتا ہے تیسرا وہ جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میک شور کیجیے گا کہ بی سینسیبل مسلم، اتھینٹک چیزیں کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ چیزیں بتا گئے جو ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا، یہ دعا ہمارے پاس ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. اچھا، دوسری دعا آپ لگا دیں، وہ بھی آئی تو تھی جی. یہ دعا ہے قرآن کی دعا، یہ ٹھیک ہے، یہ پوری قرآن کی دعا ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ اب سورہ بڑی پیاری ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما واذا مروا باللغو مروا کراما. بہت پیاری سورہ ہے، یعنی کہ بہت پیاری، وہ 10 آیات ہے نا عباد الرحمن کے حوالے سے. وہاں پہ یہ دعا ہے کہ یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو ہیں، اور رحمانی رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے اللہ تعالیٰ اسرف کر دے، اسراف کر دے، یعنی کہ صرفہ پھیر دے، آتا آتا پھیر دے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہائی میرے پاس یہ بلی آ رہی ہے، اس کو دور کرو، ہے نا. کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہے بلی آ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ. بالکل ایسے ہی وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایسے کچھ کام کر لیے ہیں کہ جہنم والے کام لگ رہے ہیں ہمیں، تو اس کو ہم سے پھیر دیں. ہمارے پاس ایسے کام نہ ہے جو ہم یہ کریں. ربنا اصرف عنا، ہم سے پھیر دیں، عذاب جہنم، از جہنم کا عذاب، ان عذابہ، بے شک یہ عذاب، کانا غراما، چمٹ جانے والا ہے. تو ظاہر ہے وہ کانشیس ہو کے دعا مانگتے تھے نا کہ جہنم کیسی ہے. تو ہم تو اس کو انجوائے، ہم تو کہہ رہے تھے دنیا میں ہی ہم نے زندگیوں کو جہنم سمجھ لیا، تو ہمیں جہنم اتنی جہنم لگتی نہیں. ہمیں لگتا ہے ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا، بھائی تم جہنم ہی ہوگی زندگی، ذرا سا کوئی برا وقت آ گیا تو جہنم لگ رہا ہوتا ہے، عذاب لگ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ عذاب کی انٹینسٹی جو ہے فیل ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ دعائیں آپ نے ضرور مانگنی ہیں، اپنے پیاروں کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو سب کے لیے بھی مانگیں اور اپنے لیے بھی ضرور مانگیں، رو کر مانگیں. ایک تک خاموشی سے، اندھیرے میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے ایک آنسو کسی کا نکل آئے کہ وہ یاد کر رہا ہو کہ اچھا اللہ کہاں ہے، اللہ دنیا میں نہیں مل رہا، آخرت میں ملے گا. میں تو اللہ کو بالغیب، ایمان بالغیب ہے میرا، اللہ کو دیکھے بغیر میں نے یہ فیصلے کر لیے ہیں. اللہ پہ ایمان تو ہے، اب اللہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت بڑی ہے، میرے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے، مجھے سکون دے دیتا ہے. کوئی بھی ایسا خیال نہیں رکھ رہا جیسے اللہ رکھ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے کسی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اور اس اللہ کو یاد کرنے میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ یہ ہے، یاد کرنے میں، کہ قیامت والے دن جہنم کی سب سے بڑی سزا ایک تو یہ کہ تکلیف تو ہوگی، اور جو اس کی شدتیں ہیں وہ الگ، مطلب اللہ سے دوری. جنت والے تو اللہ کے قریب ہوں گے نا، لیکن سب سے بڑا اسکالرس کہتے ہیں عذاب ہی یہی ہے انسان کے لیے، جہنم ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوگا، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. ان سے یہی یاد کرتے کرتے کہ یہ بھی وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہم پہ، تو آنسو اگر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنی اہمیت دے دیا کریں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں، اپنے شوہروں اور امی اور ابو اور بہن اور بھائی سے نکل کے تھوڑا سا اللہ کو خاص طور پہ بیٹھ کے کانشیس ایفرٹ کر کے یاد کیا کریں. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں. وی ہیو سم چیٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، بالکل ہم سب سے راضی ہو. دعا یہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہم ایسے کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی رہیں. اس کے لیے ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے. سمین پڑھتی ہیں، بالکل جزاک اللہ خیر. اگر آپ یہ پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو اس کا ریٹرن دے. سمرہ بھی پڑھتی ہیں اور میں ہر نماز میں پڑھتی ہوں.
انمیوٹ کر دیں, سبین کو انمیوٹ کر دیجیے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ایک بات کہنی تھی. یہ جو 3 اشروں کی دعائیں جو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, میں نے بھی اب یہ پڑھنی, تو خیر ویسے تو ظاہر ہے پڑھنی اچھی دعائیں ہیں, لیکن جو خاص ہم نے مقرر کر دی ہے نا پہلے دوسرے اور تیسرے اشر کے لیے, یعنی کہ رحمت مغفرت اور جو اللہ کی وہ ہے رحمت اور مغفرت, وہ کیا تھے صرف 10 دنوں کے لیے ہوگی. یہ پورے ایک مہینے میں جو 10 10 دن ہم نے بانٹ لیے ہیں صرف ان کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت, اس کے علاوہ کوئی اس کی رحمت مغفرت نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. لیکن میں بھی پڑھتی تھی, ہمیں بھی ظاہر ہے یہی سنا ہے ہم نے. اچھا دوسرا یہ کہ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, لا الہ الا انت. تو یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, یہ سب دعائیں پڑھنی ہیں آپ نے. اور یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے یہ صبح شام کے اذکار میں ہے, جی جی اور شیئر جی بھی کر دیجئے چیٹ میں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. بالکل سبین نے کتنی صحیح بات بولی نا, کہ مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ صرف 10 دن ہی رحمت رہے گی اللہ تعالیٰ کی. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس 10 دن کے لیے کوئی آفر لگائی ہوئی ہے اور 10 دن ہی مغفرت رہے گی. سوچا ہی نہیں کبھی. ہم خود بچپن میں پڑھتے آئے تھے یہی سوچ کے. اچھا اس کی خاص دعا ایکچولی وہ شیئر کرتے ہیں, یعنی کہ جب یہ پمفلیٹس اس وقت زمانے میں تو یہ نہیں تھے اسکرین وغیرہ, اب تو PDF آ جاتا ہے یا پوسٹ آ جاتی. اس زمانے میں تو ہمیں وہ پیپر دیے جاتے تھے جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی آتا تھا, تو ہم بھی اس کو پہلا پھر بڑے کہتے تھے یہ کون سا اشرا چل رہا ہے, کہتے تھے مغفرت کا بالکل اشرا چل رہا ہے, کون سی دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور یہی دعا ہے نا پہلے اشرے کی, جی جی رب یا اغفر پہلے ورحم اشرے کی, وانت. اور دوسرے اشرے کی استغفر اللہ والی جی تھی. جی جی تو ایسا ہی تھا, تو وہی اس عشرے میں پڑھتی تھی, مجھے یاد ہے چھوٹی سی تھی تو وہی تسبیح پڑھ رہی ہوں. چلے اللہ کا شکر ہے, کوئی تسبیح بری نہیں ہے, تسبیح بالکل بھی جی جو ہے وہ غلط نہیں ہے, نان اوتھینٹک نہیں ہے, ان اوتھینٹک نہیں ہے. لیکن اس کو مختص کر دینا کہ اب آپ نے دوسرے عشرے میں رب پھر کرنا ہی نہیں ہے, تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ دعا ہونی چاہیے آپ کی, ویکلی بیسس پہ ہونی چاہیے, عشرہ بیسس پہ ہونی چاہیے. ایون یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انا عفون کریم تحب العفو ہے, وہ بھی آپ نے آخری عشرے کے لیے مختص نہیں کرنا ہے. وہ تو جب ملے لیلۃ القدر, جس کو مل جائے, دا مومنٹ یو فائنڈ اٹ کہ یہ لیلۃ القدر تھا یا وہ رات تھی, تو اس میں بس یہ دعا پڑھ لینی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے دن سے پڑھیں گے, یعنی پہلے دن سے میں گھر میں, میرے گھر میں وہ مسلسل بج رہا ہوتا ہے, مطلب میں نے اس کی وہ لگائی ہوئی تھی ریپیٹیشن کے ساتھ, اور میں خود بھی بار بار پڑھ رہی ہوتی ہوں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, کیونکہ جب پریکٹس ہوتی ہے تو پھر, ورنہ تو کیا ہوتا ہے وہ کون سی دعا تھی جو رسول نے بتائی تھی, ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. تو یاد رکھیں وہ دعا روز پڑھنی ہے, انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. آخری عشرے کی دعا نہیں ہے یہ رمضان کی دعا ہے, اور خاص اس کی دعا ہے جو کہ یعنی کہ وہ ایسا مومنٹ ہے جس میں آپ نے جو بھی مانگ لیا. اگر آپ نے یہ مانگا نا اللہ تعالیٰ مجھے اس عشرہ مل گیا, آپ کو وہ لیلۃ القدر مل گئی ہے, اگر آپ نے اس وقت کہا نا اللہ تعالیٰ مجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ لگا دیں, تو آپ لگ جائیں گی. یہ کہ اس طرح کا اتنی امپورٹنس ہے اس مومنٹ کی, کیونکہ قدر کی رات ہے نا, فرشتے قدر لے کر آ رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, فیصلوں کی رات ہے, فیصلے ہو رہے ہیں. تو معافی کروانے سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ ہر چیز کلیئر ہو جائے, ہر چیز. اب 40 سالوں کا کچھ دینا ہی نہیں حساب کتاب, کو 50 سالوں کا دینا ہی نہیں کوئی حساب کتاب, کو 30 سالوں کا دینا ہی نہیں حساب کتاب. تو اتنی بڑی آفر ہے یہ جس کو ہم بڑا فور گرانٹیڈ, آخری عشرے میں تو سب کچھ چھوڑ دیا کریں. میں تو ابھی ریسنٹلی مجھے کوئی بتا رہا تھا آخری عشرے میں ہماری تو بہت دعوت ہے, میں حیران ہو رہی تھی کہ, اور حیران اس لیے ہو رہی تھی کہ بس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ مطلب اتنی عمریں گزر جاتی اور ابھی بھی ہم جو ہے نا انہی پارٹیوں میں اور انہی افطار گیدرنگز میں, سحری گیدرنگز میں لگے پڑے ہیں, اور عید کی تیاریوں میں لگے پڑے ہیں. تو ڈونٹ مس اٹ. اوکے, آخری بالکل عشرے کو صحیح. بہت امپورٹنس دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں, بالکل سبھی نے بہت ایک اچھی ایک شیئر چیز کی میں ہے نے وہ. شیئر کرنی ہے اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بالکل کیجیے. جی ایک چیز میں نے ابھی سنی تھی کچھ دن پہلے, مجھے بڑا اچھا لگا مجھے, کہ جیسے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کون سی دعا کریں کون سی دعا نہ کریں, خاص طور پہ افطار کے وقت اور سحری کے وقت. تو اس گھبراہٹ میں اکثر میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کا ظاہر دل چاہتا ہے. تو میں نہیں سنا تھا اگر آپ خالی یہ بھی کہہ دیں نا, جو حضرت آئی تھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر, تو کہہ لیں یہ بھی بہت اچھی دعا ہے, انہیں خالی یہ بھی ہم مانگ لیں تو کافی ہوگا. تو کیا یہ آپ صحیح سمجھتی ہیں؟ جی بالکل, یہ دعا بہت پیاری ہے. اس کا مطلب کیا ہے سبین بتائیے. اس کا مطلب ہے کہ جو خیر یا اللہ جو خیر مجھ تک پہنچی ہے میں اس کی فقیر ہوں, جو خیر آپ ہوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے میں اس کی فقیر ہوں, ہوں انہیں بالکل. خیر مجھے چاہیے وہ, ہے نا. یہ خیر, ہاں بالکل میں محتاج ہوں, ایسا ہی ہے. ربی انی, بے شک اللہ تعالیٰ میں کیا دعا ہے, ربی ربی انی انی لما ربی انی لما لما انزلتا, ہاں انزلتا
جی جی تو یہ جو دعا ہے نا اس میں اس کا مطلب ہے انزلتا، نزول سے نکلا ہے، جو نازل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی چیز اوپر سے نازل کرتے ہیں نا وہ خیر کی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ وہ قرآن جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، فرشتے اوپر سے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کی بارش بھی اوپر سے نازل ہو رہی ہوتی ہے. تو نزول جو ہے نا، جب بھی یہ ورڈ نازل یہ آتا ہے نا کہ نزول ہو رہا ہے، اس میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے. رائٹ تو ربی انی لما انزلتا، اللہ تعالیٰ جو بھی اوپر سے میرے لیے چیز اتارے، من خیر، خیر میں سے، کیونکہ کچھ لوگوں کے رائٹ لیے اوپر سے عذاب بھی آئے ہیں، ابابیل بھی اترے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ من خیر کوئی بھی چیز میرے اوپر اتاریں. اور آگے کیا ہے، میں فقیر ہوں اس کی، ٹھیک ہے. فقیر ہوں. الہی ربی انی لما انزلتا من فقیر، میں اس کی محتاج ہوں. اس کا ہوں. جو عام لوگوں میں عام مطلب ہے کہ جو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ مجھے آپ دے رہے ہیں نا، جو اپرچونٹی مجھے دے رہے ہیں اور مجھے اس اپرچونٹی کا نہیں پتا کہ میرے لیے بیٹر ہے. جیسے یہ لڑکا میرے لیے بہتر ہے، یہ بزنس میرے لیے بہتر ہے، یہ صحیح. فیصلہ میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب فقیر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپرچونٹی مجھے چاہیے تھی، مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں اور میری ضرورت تھی، بٹ آئی مسڈ اٹ. تو یہ سچویشن نہ ہو میرے ساتھ، یہ اس کا مطلب ہے. اور اس کو نعمان علی خان نے بہت اچھے سے ایکسپلین کی ہے، اگر آپ جا کے ان کی اس کی سنیں دعا کو ایکسپلینیشن، تو وہ بہت اچھے سے انہوں نے جو ہے وہ اس دعا کو جزاک اللہ ایکسپلین کرا ہے. اور بہت جزاک اچھی دعا اللہ. ہے، بالکل سبین نے بولا ہے. کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہم کیا دعا مانگے. ہم رٹی رٹائی دعائیں تو ہمیں سب پتہ ہے، جیسے ابھی سبین نے ایک اور شیئر کی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو یہ والی جو دعا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لیں، اس سے بھی بچا لیں. اب بچنے کی دعا بھی مانگ لی، پھر ہم نے مانگ لی اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک یہ بھی دے دیں، وہ بھی دے دیں، فلاں چیز دے دیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں یا بچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی جو تھی میں اتنی غافل نہ رہوں کہ میں یہ اپرچونٹی مس کر دوں، جبکہ یہ میری ضرورت تھی. اس وقت میرا یہ کام کرنا میری ضرورت تھی، اپرچونٹی ملی مجھے، کسی نے کہا کہ یہ کام کریں اور میں نے کہا نہیں نہیں میرا موڈ نہیں، حالانکہ میری اپرچونٹی تھی. تو ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، میں اس کی محتاج تھی. تو اس کو کانشیس ہو کے یہ دعا آپ لوگ سب یاد کر لیں. دو دعائیں سبین نے بتائی ہیں، اور سبین آپ کو چیٹ میں ذرا شیئر بھی کر دینا تاکہ سب لوگ جی جو ہیں جی. یہاں سے وہ جو ہے آپ سے وہ لے لیں. لکھا ہوا ہوتا ہے تو یاد ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں آپ سب لوگوں نے مانگنی ہیں. جو اس کے علاوہ آپ کے پاس دو دعائیں جہنم کے حوالے سے ہیں وہ بھی مانگنی ہیں، اور بھی دعائیں مانگنی ہیں. ان دعاؤں کے دینے کا مطلب جو سبین نے بتائی ہیں، جو ہم نے یہاں پہ شیئر کری ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کانشیس ہو کے مانگنی ہے. اس کے علاوہ کسی نے کوئی دعا شیئر کرنی ہو جو انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے یہ آج کل دعا پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے سبین نے شیئر کری ہے ایسی آپ میں سے کسی نے اگر کسی نے دعا ریکمینڈ کرنی ہو تو بتائیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں بھولی بھی ہوتی ہوں، اتنی پیاری پیاری دعائیں ہوتی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ آج کل تو میں یہ تسبیح میں پڑھ رہی ہوں، تو یاد آ جاتا ہے کہ یہ دعا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ کافی لوگوں کو یاد ہے جو مجھے ڈی ایمز آئے ہیں. ناصرہ کو بھی یاد ہے دعا. ناصرہ آپ نے بتانی ہے کون سی دعا ہے؟ کوئی دعا آپ نے بتانی ہے؟ آپ کے پاس نا ایپ ہونی چاہیے، ایپ جو ہے وہ حسن المسلم کی دعا ہے. دو تین ایپس ہیں جس میں آپ کے پاس جو ایاک نستعین کا ایک ایپ ہے، پھر آپ کے پاس قرآنی مسنون دعاؤں کی ایپس ہیں، ان کو رکھیں اپنے پاس. میں پرسنلی ویسے تو میں فون لے کے بالکل بھی نہیں جاتی ہوں مساجد، یعنی کہ تراویح کے لیے جاتی ہوں، قیام اللیل کے لیے جاتی ہوں، کسی بھی نماز کے لیے جاتی ہوں. اگر تو میں گھر سے جا رہی ہوں تو میں فون نہیں لے کے جاتی ہوں. اگر میں راستے میں ہوتی ہوں اور گاڑی میں ہوتی ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو گاڑی پارک کر کے فون گاڑی میں ہی چھوڑ جاتی ہوں اور بغیر فون کے جاتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ رسپیکٹ ہے مسجد کی، اللہ کے گھر کی، کہ آپ جو ہیں وہ فون وہاں نہ لے کے جائیں. کتنی دیر آپ کو لگے گی نماز میں، لیکن اب جیسے ایسے ہے فار انسٹنس کہ آپ بازار گئے ہوئے ہیں، آپ کہیں آپ کے پاس بیگ بھی ہے، آپ کے پاس فون بھی ہے نا، تو آپ جب جاتے ہیں کسی جگہ پہ آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جن لوگوں نے پلیز جانا ہے وہ چلے جا سکتے ہیں، ہم یہاں پہ اب اپنی کیجول ٹاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جس کو جو بول رہے ہیں یہاں پہ بول سکتا ہے. اب تفسیر رک گئی ہے آپ لوگوں کی، تو آپ لوگ جس کو جانا ہے دے کین دے کین لیو، دے آر فری ٹو لیو، اور ریسٹ کریں جا کے، اپنے جو بھی انہوں نے نمازیں پڑھنی ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ کام کریں، ذمہ داریاں اپنی. اچھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ گھر سے ہی آ رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، اگر رکھ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میں کبھی ایسی جگہ پہ ہوتی ہوں جہاں پہ بیگ ہوتا ہے میرے پاس میں فون ہوتا ہے، وہ میں کہیں رکھ نہیں سکتی ہوں، تو تب فون ہوتا ہے میرے پاس مسجد میں. وہ بھی میں کبھی ایسا ہوتا ہے میں بھول جاتی ہوں کہ میموری برین فوگ رہتا ہے ہر وقت، بہت زیادہ بھولنے لگ گئی ہوں تو یاد نہیں رہتا ہے سائلنٹ پہ. تو ویسے اللہ کا شکر ہے کوئی میرے پاس جو ہے نا وہ نچ پنجابن اور دھوم مچالے والے گانے نہیں ہیں میرے فون پہ نا، الحمدللہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ تو میں اس کو وائبریشن پہ رکھوں، یا اس کو جو ہے میں اس پہ رکھوں ٹون جو ہے اس کی جو آواز ہے جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی ہلکی رہے.
تو بتانے کا مقصد کیا ہے، آپ کو بتا کیوں رہی ہوں کہ دوسروں کو بھی ہم ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی تراویحوں پہ جب جا رہی تھی تو 2 3 لوگوں کے فون بج رہے تھے، اور ایک کا بج رہا ہے، دوسرے کا بج رہا ہے، تو کتنی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. آپ ایک آیت میں گم ہوتے ہیں، امام صاحب نے ابھی سجدہ کرایا تھا، تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ تشہد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا معراج سے یہ کلام آپ کے پاس آیا ہے، معراج امپورٹڈ کلام آپ پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، رائٹ. کبھی کبھی آپ اس کو کانشیس فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ فون بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ مینرز کے خلاف ہے. کم از کم ہم 5 وقت تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی یہ ایٹیکیٹس دکھائیں. اینی ویز، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس فون ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کسی جیسے مجھے دعائیں یاد ہیں، بہت سے لوگوں کو دعائیں یاد ہیں، سبھی نے جیسے بتائی ہیں دعائیں ہمیں یاد ہیں، صدف کہہ رہی ہے مجھے بہت ساری دعائیں یاد ہیں، ہم سب کو بہت ساری دعائیں یاد ہوتی ہیں، تو الحمدللہ. کچھ لوگوں کو دعائیں نہیں یاد ہوتی. صبح شام کے اذکار کا جو سیکوینس ہے، یا صبح شام کے اذکار کی جو دعائیں ہیں وہ نہیں یاد ہوتی. تو آپ اپنے فون پہ ایپ رکھیں، اور جب آپ وہ جائیں مسجد میں، کہیں بھی جائیں، کسی کے گھر بھی جائیں، تو وہاں پہ وہ ایپ نکالیں. اور فار انسٹنس کسی کے گھر آپ گئے ہیں اور آپ نے انہوں نے آپ کو بلایا ہوا ہے چائے پہ، تو آپ ان سے بولیں ابھی شام کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ بیٹھیں اور فون نکالیں اور ایپ سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں. دوسری، آپ کے پاس بیگ میں مسٹ ہونی چاہیے، آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں گاڑی میں ہونی چاہیے، مسٹ ہونی چاہیے، اور اگر مسجد جا رہے ہیں تو بھی مسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک کتاب دعاؤں کی، جو آپ لے کے جائیں اپنے ساتھ. تو آپ نے وہاں مسجد میں جا کے کتاب سے ہی دعا پڑھنی ہے، اور کتاب کو دیکھ کے دعا مانگا کریں. کچھ دعائیں ہماری دل کی ہوتی ہیں، جو ہمارے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، وہ تو ہم سجدوں میں مانگیں، ویسے بھی مانگیں. کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہوئی ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں، وہ دعاؤں کا اثر ہی اور ہے. آپ کی زندگیاں پوری کی پوری چینج ہو رہی ہوتی ہیں دعاؤں کی وجہ سے. تو وہ کتاب اپنے ساتھ لے کے جایا کریں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فون میں ہونی چاہیے ایپ دعاؤں کی، بٹ فون شوڈ ناٹ بی ود یو آل دا ٹائم. ٹھیک ہے. ہیو رسپیکٹ آف دا مسجد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک مومن کا کانشیس ہونا بڑا پسند کرتے ہیں، کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ مسلمان کون ہے، المسلم من سلم المسلم من لسان بیدہ و لسانہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اذیت نہیں پہنچاتا، محفوظ رکھتا ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے. تو ہم اپنے ہاتھوں سے فون لے جاتے ہیں اور وہاں پہ، اچھا یہ تو چلے یہ سین ہے. اور مجھے اتنی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو نا مائیں مسجدوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بچے وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کارٹونس، اور وہ رائمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزیکل جو ان کا چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں کسی کو، لیکن آپ آرام سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ آپ بچوں کو، یا تو اول تو بچوں کو یہی دے ہی نہ دیکھنے کے لیے. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ نے مسجد میں آ کے یہ کام ویسے ہی نہ دیں، اور مسجد میں دے رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اگر کبھی ایسا ہے کہ بھئی یہ بچہ ایک دن میں تو نہیں آپ اس کو اتنا وہ کریں گے کہ نہیں دینا، بگڑ سکتا ہے وہ، تو آپ اس کو بچے کو ایئر فونس دے دیں، یا اس کو ہیڈ فونس دے دیں کہ وہ اس سے سن لے، تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر پلیز اوائڈ کریں، اپنے فون کو سائلنٹ پہ رکھیں. اور کچھ نہ لے کے جایا کریں. جو مسجد جا رہے ہیں نا وہاں پہ لے جایا کریں. کبھی کوئی کھجور لے گئے، وہاں پہ اتنی لمبی تراویحاں ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ بچے خاص طور پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے کچھ لے گئے وہاں سے، کچھ ایک پیکٹ کینڈی سے خرید لیا، بچوں کو وہ دے دیا اینڈ میں. کھجور لے گئے وہاں پہ کہ کھجور سب کو بانٹ دی. خواتین بیٹھی ہوتی تھی دیر سے، تو ان کا ذرا ہو رہا ہوتا ہے، شوگر لیول لو ہو رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی قہوہ بنا کے تھرمس میں لے گئے، ڈسپوزیبل کپس لے گئے. تھوڑی سی یہ ایفرٹ، یہ مسلمان ہمیں پکنکس کی بڑی عادت ہے، باربیکیوز کی عادت ہے. یہ والی پکنک ہی ہے ہماری. مومن اسی میں پکنک مناتا ہے، اس کو اسی میں خوشی ہوتی ہے، اس کی جو رنگ برنگی بسنتیں ہوتی ہیں نا وہ اسی میں ہی ہوتی ہیں، اس کی دعائیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ والا مومنٹس اس کو کیش کیا کریں، انجوائے کیا کریں. آپ پاکستان میں ہیں نہیں، مسجدوں کا اتنا پریکٹس نہیں ہوتی ہے. اندازہ ہے میں جہاں پہ جب رہتی تھی، تو جب لاہور میں رہتی تھی، تو ہمارے سامنے جو ایک خاتون تھی، تو انہوں نے اپنے جو ہے نا وہاں پہ گھر پہ انتظام رکھا ہوا تھا. کوئی حافظہ تھیں، ان کو بلاتی تھیں، وہ ڈیلی بیسس پہ وہ آتی تھی. تو ہم وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تراویحوں کے لیے. تو تھوڑا سا ارلی چلی جاتی تھی، کیونکہ مجھے وہ بڑی پسند تھی، وہ جو حفظ کرا رہی ہوتی تھی، عالمہ تھیں وہ. تو میں ان سے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی کہ مجھے شاید اریٹیٹ ہی ہو جاتی ہوں گی مجھ سے نا. ہر جیسے ابھی سبین ایک چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہی ہیں نا، بالکل میں تو سبین تو پھر بھی بہت سینسیبل باتیں پوچھتی ہیں. میں تو اتنی فضول باتیں ان سے پوچھی تھی، یہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں تھوڑا پہلے چلی جاتی تھی. تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے جا کے نا چاندنیاں چادریں بچھا دی سب نمازی، کیونکہ کافی لوگ آتے تھے پڑھنے. الحمدللہ 4 5 صفیں ہو جاتی تھی لمبی لمبی، اور پانی بھر کے رکھ دیا. اور چھوٹی موٹی جو ہے وہاں پہ مطلب انجوائے کرنا اس کو کرتی تھی. اور بہت پہلے کی بات ہے یہ، میں بیچلرس کے بعد کی بات ہے، اپنی شادی سے پہلے کی. تو وہ جو عالمہ تھیں ان سے میں اتنی ساری چیزیں لیتی تھی، اور اتنی ساری اصلاح کی انہوں نے میری، اتنی چیزوں کی اصلاح کی انہوں نے میری، اتنے پیار سے اصلاح کی میری، کہ میں وہ جو ہے ان مومنٹس کو، ان نائٹس کو نہیں بھول سکتی ہوں. کہ تراویح تو الگ ہی تھی. تو وہاں بھی جب میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں،
تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے بہت سارے معاملات ایسے تھے جو بدعت پہ مبنی تھے، غیر ضروری چیزوں پہ مبنی تھے، تو وہ وہاں پہ بیٹھی اصلاح کر رہی ہوتی تھی. تو وہاں پہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ کہیں جائیں تو وہ تھوڑا بہت کسی کو گائیڈ کر دیں. جیسے ہم مسجد میں جائیں تو آپ 2 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اچھا آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور آپ کی کیا روٹین ہے. جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ پاکستانی ہے، یہاں پہ تو خیر ذرا مشکل ہوتا ہے، عربز ہوتی ہیں زیادہ تر، کوئی نہ کوئی بنگالی مل جاتی ہیں، انڈینز ہوتی ہیں، ایشینز ہوتی ہیں، تو ان سے سلام دعا ہو جاتی ہے. تو جب موقع ملتا ہے یا وہ پوچھ لیتی ہیں آپ کیا پڑھ رہی ہیں، آپ کون سی دعائیں پڑھ رہی ہیں، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ ایکسٹرا چیزیں لے جاؤں جو میں ان کسی کو دے دوں. تسبیح دے دوں کسی کو. ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں خود بھی ہاتھ سے پڑھا جائے اور دوسروں کو بھی، لیکن اس ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے نا جو ہم نے ہیبٹ فارمنگ میں کیا تھا، کیوں چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا یاد آ گئی ہاتھ میں تسبیح تسبیح پڑھنی ہے، تو تسبیح دے دیں، کوئی کھانے کی چیز دے دیں ان کو، کوئی بچوں کے لیے کوئی چیز لے جائیں. اور وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ جب ہم تراویح پہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ خواتین جو ہیں وہاں پہ قہوہ بنا کے لائی ہوئی ہوتی ہیں. تو عربک قہوہ ہوتا ہے، سلیمانی ٹی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ سب کو دے رہی ہوتی ہیں آفٹر دا پریئر، یا وہ جو 4 نمازوں کے بعد، 4 رکعت کے بعد جو بریک آتی ہے، اس کے بعد وہ 4 شروع کرتے ہیں. تو وہ ان 4 میں جو بریک آتی ہے اس میں وہ لوگوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا طریقہ ہے کیونکہ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں، رادر یہ کہ ہم جو ہے وہ اور چیزوں کو سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کیا کریں، جیسے سبین نے یہاں پہ ہمیں بتایا الحمدللہ. ابھی فوٹو کاپی کرا کے آپ لوگ لے جا سکتے ہیں کچھ دعائیں، یہ آپ پڑھ لیجیے گا. کتنا بہترین صدقہ جاری ہے، کتنا بہترین. کتنی دعائیں ایسی ہیں جو مجھے یاد ہے، وہ تراویح میں جب میں جاتی تھی تو وہ مجھے جو ہے وہ بتاتی تھی، پڑھاتی تھی. انہوں نے کہا یوشا میرے مدرسے میں آ کے، وہ مدرسہ چلاتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جامعہ ایک ان کا تھا، تو وہاں پہ آ کے میرے ساتھ جو ہے وہ آنا. تو میں پھر وہاں پہ گئی تھی ان کے پاس، تو میں نے دیکھا وہاں پہ کیسے وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیسے کر رہی ہوتی ہیں. اتنا مطلب اس کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ تھا. تو تراویح جو ہوتی ہے وہ صرف تراویح نہیں ہوتی، وہ ایکچولی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. جیسے جمعے کی مردوں کی نماز ہوتی ہے نا، عورتوں کی، یہ ہمارے لیے ڈیلی بیسس پہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے. سوشلائز کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے سوشلائز کرنے کا. بٹ اس کا مطلب یہ چٹ چیٹ چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسپرچولی ایک دوسرے کو ساتھ جو ہے انگیج ہوئے ہوئے اور شیئر کر رہے ہیں اپنی رمضان کی روٹین کو. چلیں سبین نے کیا لکھا ہے، اچھا دعاؤں کا ہی میرے خیال سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک، صبا نے بتایا ہے، اور صبا نے جو دعا بتائی ہے یہ بہت پیاری دعا ہے. صبا دس از مائی موسٹ فیوریٹ دعا. ربی آئینی علی ذکرک و شکرک. ٹھیک ہے. اللہم انی نہیں ہے، ربی آئینی ہے، نماز کے بعد فوراً پڑھنے والی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، آئینی، اللہ تعالیٰ آنت کریں ہماری، ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، ہمیں اسسٹ کریں. یہ دعا یہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں دیں. اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے اللہ ربی آئینی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کریں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا طریقے کیسے آپ کا شکر ادا کریں، کیسے آپ کا ذکر کریں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. ہمیں اب یہ تو پتہ چل گیا 33 دفعہ سبحان اللہ بولنا ہے، 33 دفعہ اللہ اکبر کرنا ہے، یا ہمیں نماز میں ذکر کرنے ہیں. ہمیں کچھ اذکار تو پتہ چل گئے ہیں، شکر کے طریقے بھی پتہ چل گئے ہیں کہ تھینک یو اللہ، یا الحمدللہ بولنا، یا نمازوں میں. لیکن ربی آئینی علی ذکرک، نماز کے فوراً بعد کہ اللہ تعالیٰ نماز تو میں نے پڑھ لی، شکر بھی ادا کر لیا، بٹ اسٹل ٹیل می مور ویز ٹو بی گریٹفل ٹو یو، ٹو شو گریٹیٹیوڈ ٹوورڈز یو. یہ دعا یہ کہہ رہی ہے، اور آپ سب لوگ اس کو دل سے مانگا کریں. نماز کے اذکار کرائے تھے نا فاطمہ نے آپ کو، فاطمہ رانا نے، اور سبین نے جو ہے وہ صبح کے اذکار میں لکھا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. جی یہ پوری دعا جو ہے ہم نے اذکار میں بھی کی تھی. اور ربنا، ناصرہ نے ربنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں چل رہی ہیں. ناصرہ اینڈ اللہ تعالیٰ جو ڈائریکٹ ہوئے ہوئے اس وقت، وہ کہہ رہی ہیں آپ کباب میں ہڈی نہ بنے اس وقت. آئی ایم ٹورڈز فوکسنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ربنا. چلے ٹھیک ہے سبھی، بچوں کے ہاتھ میں، جی بالکل فون ہاتھوں میں ہے. اور وہ چل رہا تھا انڈین، وہ جو مجھے یاد ہے میں نماز پڑھ رہی تھی اور پیچھے وہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کون سا انڈین شو ہے، کوئی کسی نے کہا یہ مشہور کوئی شو ہے. ساتھ میرے تھی، میرے طیبہ تھی میرے ساتھ، ہم نماز ساتھ ہی پڑھ رہے تھے. پھر انہوں نے جا کے جو ہے نا ان کی نماز میں انہوں نے پہلے شروع کری تھی اور میں نے لیٹ شروع کری تھی. میں وضو کر کے جب آئی ہوں تو وہ جب تک جا کے ان کو پھر خاتون کو منع کر آ گئی تھی، مجھے یاد ہے. اللہم پڑھتی ہوں میں بھی، ربی ہی نہیں پڑھنا. اس میں ربنا، اچھا یہ کہاں سے بات ہوئی ہے، یہ ربنا کہاں سے آیا ہے، اللہم کس بات پہ نکلا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. اللہم انی لما انزلتا، ربی انی لما انزلتا ہے. پلیز مجھے ذرا سا کیوں دیں. ان میوٹ کر دیں سبین کو ذرا، سبین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں.
یہ ربنا اللہم جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کس بات پہ نکلے. ربی آئینی اللہم آئینی اس پہ کہہ رہے ہیں آپ. کچھ بھی بول دیں آپ، ربی آئینی بول دیں، اللہم آئینی بول دیں، ویسے ربی آئینی ہے، ٹھیک ہے، اللہم نہیں ہے. لیکن آپ اللہم بول سکتے ہیں، ربی بھی بول سکتے ہیں. اس میں کوئی دعاؤں میں تو کوئی بھی جو ہے نا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے دعاؤں میں. بس یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ مطلب اوتھینٹک ہی ہوں اور وہی الفاظ بولے جائیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ خود ہی ایڈ کر لیتے ہیں اللہم انی اسألک التقی والغنی والعفاف والہدی، یہ کہ ہم نے دعا کری تھی نا کل یا پرسوں، تو اس میں خود ہی اپنی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. اللہم انی اسألک التقی والغنی والعفاف والہدی والاحسان. آپ آگے جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دعا ہے کھانا کھانے کی، اللہم جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ کیا ہے، ذرا مجھے ہیلپ کریے گا، یہ یاد نہیں آ رہی مجھے. اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو کچھ لوگ خود ہی ایڈ کر لیتے ہیں من الشاکرین من الذاکرین. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دعائیں تو اللہ تمہارا سبحانہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہے، اس یہ تو قرآن ہے ہی نہیں. اس میں تو کوئی بھی آپشن آپ جا سکتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کا یہ اللہ سے ڈائریکٹ معاملہ ہے. اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک والی دعا، جی ربی آئینی ہی ہے. اس کو اللہم آئینی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اللہم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ربی آئینی علی ذکرک و شکرک ہے. ربی کا مطلب ہے آپ رب کو بلا رہے ہیں، اللہم کا مطلب ہے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. ایک انسان ہے، کوئی کہتا ہے بابا، کوئی کہتا ہے اجی سنیے کوئی کہتا ہے بیٹا. انسان تو ایک ہی ہے نا. ایسے ہی جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو ویسے دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سکھائی تھی نا، ہاتھ پکڑ کے سکھائی تھی. کون سے صحابی ہے وہ بھی میرے دماغ سے نکل گیا. بہرحال ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ یہ والی دعا جو ہے نا اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولنا، تو اس میں ربی کا لفظ آتا ہے، اس حدیث میں ربی ہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ چلیں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ حضرت معاذ ہیں، جی بالکل سبین نے جزاک اللہ خیر. یہ میموری فوگ بہت زیادہ ہے، کبھی کبھی بولتے ہوئے لفظ بھول جاتے ہیں، اردو بھول جاتی ہے، انگلش بھول جاتی ہے، کیونکہ دماغ میموری بہت زیادہ ویک ہوئی ہوئی ہے. اور آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم اور ویک ہوگی. تو اگر کبھی آپ کو لگ رہا ہو کہ میں نے کوئی ورڈ غلط بول دیا ہے یا کوئی ایسی چیز، تو سمجھ یا میری کریکشن کر دیا کریں. میری کچھ لوگ کریکشن کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ذرا یہ بول دیا تھا، ایسے کر دیا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں ہوتا بلکہ فلو میں بول رہی ہوتی ہوں. تو یہ چیز ہوتی. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں اور ہم کل پھر اس آیت کو دیکھیں گے. آیت نمبر ہم 6 کو بھی دیکھیں گے اور ہم 7 کو بھی دیکھیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. کچھ لوگ جہنم میں جب چلے گئے ہیں تو ان کی کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس طریقے کی آوازیں نکال رہے ہیں، ان کی آواز کیسی سنی جا رہی ہے وہ جہنم خود کیسی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ انٹینسٹی ہے. کل ہم تجوید بالکل بھی نہیں کریں گے، کل ہم تلاوت بھی، تاکہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ 9 بجے شروع کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.